آج جس عنوان پر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہوگا برے انسان کی پہچان۔ ہم کیا کرتے ہیں جب برائی کی بات ہوتی ہے دوسروں کو اسے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے برے انسان کی پہچان، اس میں آپ دوسروں کو ہرگز فٹ نہ کریں۔ سب سے پہلے اپنی نفس کو اس کے اندر ہم ڈالنے کی کوشش کریں، کہیں میں تو ایسا نہیں ہوں، یہ سب سے اصل ہے۔ اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنا معمولی بات نہیں ہے، جوک نہیں ہے۔ سب سے مشکل کام ایک انسان کو جو کرنا ہوتا ہے نا، یاد رکھیے، وہ اچھی صفات کو اپنے اندر ڈالنا، کہ ہم وہ صفتوں کو اپنے اندر سے چھوڑ دیں، اور اگر وہ تھی تو توبہ کر لیں۔ لوگ بعد میں پوچھتے کہ اب اس کا کیا ہے، ہم نے اگر کر لیا تو کچھ بھی نہیں، توبہ کرنا ہے بس۔ کہ اللہ رب العزت کی یہ جود اور کرم اور فضل میں سے ہے کہ اس نے توبہ کے دروازے ہمارے لیے ہماری موت تک کھلے رکھے۔ بس توبہ کر لو، ہر گناہ معاف، حتیٰ کہ کسی نے شرک بھی کر لیا تو رب العزت معاف کرنے بیٹھا ہے۔ اور چغل خور کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، یاد رکھیں۔ چغل خور کے بارے میں یہ بھی کہا کہ حدیث کے اندر اس کو عذاب قبر سے شروع ہوتی سزا اس۔ منافقین کی صفت میں سے ایک صفت ہے جہاں جاتے ویسی بات کرتے ہیں، حق اور باطل کے مطابق نہیں، صحیح اور غلط کے مطابق نہیں، آپ کے پاس ہے جھوٹ تو جھوٹ۔ بدترین اور سب سے برا آدمی وہ ہے جو دو رخا ہو، کسی کے سامنے اس کا ایک چہرہ ہو اور ایک کردار ہوتا ہے، اور دوسرے کے سامنے اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے اور ایک کردار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہیں جو قسم قسم کے کھانوں میں اپنے آپ کو انڈلج کر لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانا حرام نہیں ہے، اس کے لیے جینا نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے ہو۔ اب میں نے یہ پہنا 3 پیس تو میں حقیر سمجھ رہا ہوں، دوسرے جو سادے گوگلز پہنے، ارے آپ کیا یہ، میں تو اس سے نیچے کچھ پہنتا ہی نہیں۔ تو میرا پہننا مسئلہ نہیں تھا، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، لیکن جب میں نے یہ پہن کر کہا کہ دیکھو میرا ادھارا ہوتا ہے کہ نہیں لائٹ میں، ہاں ہوتا ہے نا، آپ کا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے، تو یہ والا ہونا آپ حقیر ہے اور میں افضل ہوں آپ سے جو پہن رہا ہوں۔ تو میں نے جب یہ سوچ لیا تو میرے برے ہونے کے لیے کافی ہو گیا۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق کو جھٹلاؤ اور دوسروں کو حقیر سمجھو، روشنی ڈالے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اس 10 روزہ کانفرنس کے 6 دن میں ہم جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج جس عنوان پر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہوگا برے انسان کی پہچان۔ اب جب بھی عموماً ایسے ٹاپکس کی بات آتی ہے اور برائی کی طرف یا کسی کمزوری کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یا یہ بات بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ برائی ہے، تو ہوتا یہ عمومی طور سے کہ لوگ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، بس شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ جیسا اگر میں کہوں کہ برے پڑوسی کی پہچان، تو میں اپنے پڑوسی کو اسے فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہاں یہ فیض بھائی جو بولے یہی والا ہے، وہ میرا پڑوسی ہے۔ وہ برے لوگوں کی پہچان، تو ہاں مطلب اس کا مطلب وہ XYZ جو دوسرا میرا یہ ہے، فلاں میرے بھائی، میرے چچا، میرے ماموں، میرے رشتہ دار، یہ ان سے مراد ہے جو فیض بھائی نے بولے ہاں یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ مطلب ہم کیا کرتے ہیں جب برائی کی بات ہوتی ہے دوسروں کو اسے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے برے انسان کی پہچان، اس میں آپ دوسروں کو ہرگز فٹ نہ کریں۔ سب سے پہلے اپنی نفس کو اس کے اندر ہم ڈالنے کی کوشش کریں، کہیں میں تو ایسا نہیں ہوں، یہ سب سے اصل ہے۔ اور صحابہ کی جماعت کی خصوصیت یہ تھی، اس وجہ سے وہ بہت جلدی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے تھے۔ جب بھی اللہ رب العزت اپنی کتاب میں کسی برائی کا تذکرہ کرتا، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے اندر ڈالتے اور دیکھنے کی کوشش کرتے کہیں میں ایسا تو نہیں ہوں۔ اچھائی میں نہیں، مطلب اچھائی میں تو وہ یہ کہتے کہ کاش میں ایسا ہو جاتا، حالانکہ وہ کرتے وہ اچھائیوں کو، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ میرے بارے میں ہے، یہ کہتے کہ کاش میں ایسا ہو جاتا جیسا لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں، ایسی دعائیں کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب برائی آتی تو تب ایسا نہیں کہتے کہ دوسروں کے بارے میں، سب سے پہلے اپنے نفوس کو، اپنے آپ کو اندر ڈالتے، جھنجھوڑتے، ہلاتے، اور صرف جھنجھوڑتے اور ہلاتے نہیں، اس لیول تک ہلاتے کہ اپنے آپ کو پریشان کر لیتے کہ یہ میں تو نہیں ہوں۔ اس وجہ سے ان کے اندر اچھی صفات انہوں نے پیدا کی، اور اچھی صفات کے بارے میں آپ سے بتاؤں گا۔ اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنا معمولی بات نہیں ہے، جوک نہیں ہے۔ سب سے مشکل کام ایک انسان کو جو کرنا ہوتا ہے نا، یاد رکھیے، وہ اچھی صفات کو اپنے اندر ڈالنا، کہ میں ایک اچھا انسان بنوں۔ اور ٹف جاب ہے، بہت ٹف جاب ہے، تو لہٰذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ اپنے آپ کو اس میں ڈالتے تھے، پھر انالائز کرتے تھے، چیک کرتے تھے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، اور چھوٹی موٹی چیزوں پہ نہیں، مطلب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صحابہ ہاں مطلب چھوٹی موٹی کوئی بات آ رہی، غصے کے بارے میں، غضب کے بارے میں، دھوکے کے بارے میں، تو شاید ڈالتے نہیں، وہ تو ہائیسٹ لیول آف کی مطلب برائی کی بات بھی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو ڈال کے دیکھ رہے تھے کہیں میں ایسا تو نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں منافق کی علامتیں بتا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے احادیث میں منافق سمجھتے نا، منافق انسانیت کی سب سے بدترین قسم ہے، یہ لوگ کفار سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے لویسٹ پارٹ میں رہنے والے ہیں۔ مطلب نفاق جو انسان اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت دل سے کافر ہوتا ہے، ظاہر سے مسلمان کہتا ہے، چونکہ وہ دل سے کافر ہوتا ہے، ظاہر مسلمان کہتا ہے، تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے مسلمانوں کو۔ جو کھل کر کافر گئے تو پتہ چل جاتا ہے یہ تو دھوکے باز ہوں گا، دھوکہ دیں گا، یہ چھپ کر کرتا ہے، تو اس کا درجہ بھی سب سے نچلا ہے۔ جب نفاق کی علامتیں آ رہی تھی، صحابہ اپنے آپ کو اندر ڈال رہے، چھوٹی موٹی چیزوں میں نہیں، سب سے ہائیسٹ لیول کی اس میں بھی کہہ رہے تھے میں تو نہیں ہوں۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت شارٹ میں صرف مفہوم بیان کروں گا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نکلے بڑے پریشان حال ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف جا رہے ہیں، مسجد نبی کی طرف جا رہے شاید، تو ابوبکر صدیق راستے میں مل گئے اور کہا کہ کیا بات ہے حنظلہ، بڑے پریشان دکھ رہے ہو اور بڑے تیز تیز نکل کے جا رہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا، مطلب میری عادت، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نفاق اختیار کر چکا ہوں، منافق ہو گیا ہوں۔ تو کہا ایسا کیسے تم کو محسوس ہونے لگا؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمانی کیفیت الگ، اپنے گھر جاتا ہوں تو ایمانی کیفیت الگ، یہ تو نفاق کی علامت ہوگی نا، دو چہرے ہو گئے نا، ادھر الگ کیفیت ادھر الگ کیفیت۔ تو ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے یہ کیفیت تو میری بھی، چلو دونوں جاتے ہیں، دونوں جا کے کراس ویریفائی کرتے ہیں کہیں واقعی میں جو تم کہہ رہے ہو وہ صفت ہمارے اندر تو نہیں آ گئی نفاق۔ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پورا واقعہ سنا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہاری ایمانی کیفیت جیسے میری مجلس میں رہتے ہو ویسے اگر گھر میں رہی تو تم سے تو بھی فرشتے راستوں میں مسافر کرنے لگیں گے آ کر۔ نبی کی موجودگی ایمانی کیفیت کا بلند ہونا عام بات ہے ایک دم، لیکن ان سے دور ہونے کے بعد تھوڑا سا ایمانی کیفیت کم ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ویسی ایمانی کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے عام حالت میں بھی تمہاری رہے تو فرشتے تم سے آ کے راستہ میں مسافر کرنے لگ جائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا کہ مطلب تم منافق نہیں ہوئے ہو، یہ دوہری کیفیت نہیں ہے، یہ دوغلا پن نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایمانی کیفیت ہی ہے، نبی کی موجودگی میں بلند ہو جاتا۔ تو دیکھا آپ نے، انہوں نے سب سے مطلب جس کو کہیں گے برائی کے بارے میں باتیں، منافق تو اپنے آپ کو ڈال کے ٹیسٹ۔ تو اب برائی کی پہچان، برے لوگوں کی پہچان، برے انسان کی پہچان ہم ڈسکس کریں تو فوراً لوگ سوچ کے آ رہے پہلے آج تو کوئی بات میرے پڑوسی کے بارے میں آ جائے نا تو میں تو فیس بک کی ریکارڈنگ جلدی سے لے کے اس کو بتا دوں گا لے جا کے کہ دیکھ تیرے بارے میں آ گیا، ارے دیکھو انہوں نے بولے نا، دیکھ یہ تیرے بارے میں بات ہو رہی جو ابھی بات کر رہے ہیں نا، یہ میرے بارے میں نہیں ہے۔ تو ایسا ہرگز مت کیجیے، ہر بار اپنے آپ کو صحابہ کے جیسا ٹیسٹ کرنا شروع کر دیجیے، مطلب اندر جانا شروع ہو جائیے اور چیک کرنا شروع کر دیجیے کہیں میرے سے یہ خطا، میرے سے یہ غلطی، میرے سے یہ برائی وہ تو نہیں۔ تو آئیے چلیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج جو برے انسان کی پہچان، برا انسان یہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ آج جو برے انسان کی ہم پہچان دیکھیں گے، یا ایسے میں کہوں گا ایک عام اعتبار سے 10 11 12 برے انسانوں کی صفتیں ہم کچھ دیکھیں گے، کمپلیٹلی نہیں دیکھیں گے۔ احادیث میں بہت سارے لوگوں کے تعلق سے تذکرے آتے ہیں، یہ برا انسان ہے، یہ برا انسان ہے، یہ برا انسان ہے، پورے میں نہیں لے پاؤں گا، تو میں 10 11 یا 12 ایک حدیث میں چونکہ 2 3 ایک ساتھ آئیں گے تو ایک ساتھ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن ٹاپک تو میں نے 10 ہی باندھا ہوں کہ 10 کیٹیگری کے اندر ہم برے لوگ کو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 10 یہ میرا اپنا چنا ہوا نمبر ہے تاکہ آسانی ہوتی ہے لوگوں کو سمجھانے میں کہ یہ 10 لوگ ہیں جو برے ہیں، یاد رکھیے۔ کمپلیٹ برے لوگوں کی لسٹ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں یاد رکھی، اور اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قول ہے جس میں شر کا لفظ ہے اور خیر کا لفظ ہے، تو شر والی حدیث سے ہم نے لی کہ وہ آدمی شر ہے، وہ آدمی میں خیر ہے، تو اس سے ہم نے وہ کیا کہ شر کا ہم ترجمہ کریں وہ آدمی برا ہے، اور خیر کا ترجمہ ہوگا وہ آدمی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسی حدیث لی جس میں یہ لفظ بھی آتا ہو، تو ایسی انشاءاللہ عزیز آج 10 باتیں ہم دیکھیں گے کہ برے لوگوں کی پہچان کیا ہے۔ اب جب برے لوگ معاشرے میں جمع ہونا چالو ہو جاتے ہیں اور برائی معاشرے میں جمع ہونا چالو ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے پھر یہ پورے معاشرے کو گھیر لیتی ہے۔ اور برائی کی صفت کیا ہے اس چیز کو آپ سمجھیں، وہ یہ ہے کہ برائی کی مثال ایسی ایسی چنگاریاں ہوتی ہے، یاد رکھیے، جس کو اگر ہم وقتاً فوقتاً بجھاتے نہ رہیں، ختم نہ کریں تو یہ بڑی آگ بن جاتی ہے۔ جیسے کہ چھوٹی چنگاری آپ نے کہیں پھینک دی، پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور چھوٹی چنگاری پھینکی، پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور چھوٹی چنگاری پھینکی، پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور چھوٹی چنگاری پھینکی، تو وہ بڑی آگ بن جاتی ہے۔ تو برائی ایسی جمع ہوتی ہے، تھوڑی سی ہم بولتے کر لیے تو کیا ہوا، پھر تھوڑی سی کیا ہوا، اور وہ بڑھتے 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 بہت زیادہ برائی کی طرف انسانیت کو لے کر چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کو کوشش کرنا چاہیے جیسے ہی ہم کو پتا چلے یہ برائی ہے اپنے نفس سے نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب ان اچھی صفات کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو، اچھی صفات کا فائدہ اس دنیا میں بھی انشاءاللہ ہوگا اور آخرت میں بھی مجھے اور آپ کو ضرور ہوگا، چونکہ اچھی صفات، اچھی اخلاق، حسن الخلق جن میں ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل بیان کی، اتنے فضائل جن میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی ہے کہ اچھی اخلاق کا حامل انسان نفل عبادتیں نہ کرنے کے باوجود بھی رات بھر نماز پڑھنے والا اور دن بھر روزے رکھنے والے کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ صرف اچھی اخلاق کی وجہ سے، اچھی صفات کی وجہ سے وہ انسان اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نفل ادا، مطلب دن بھر کو روزہ رکھے نفل اور رات بھر عبادتیں کرے، اس لیول کو پہنچ جاتا ہے۔
تو لہٰذا مجھے اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے ہر برائی سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، ہر خیر اور اچھائی کو اپنے نفس میں ڈالنے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ آئیے تو آج ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق برے لوگ کون ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب برے لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کا سلوشن اور حل یہ ہے کہ ہم وہ صفتوں کو اپنے اندر سے چھوڑ دیں، اور اگر وہ تھی تو توبہ کر لیں۔ لوگ بعد میں پوچھتے کہ اب اس کا کیا ہے، ہم نے اگر کر لیا تو کچھ بھی نہیں، توبہ کرنا ہے بس۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی مطلب جس کو کہیں گے اللہ رب العزت کی یہ جود اور کرم اور فضل میں سے ہے کہ اس نے توبہ کے دروازے ہمارے لیے ہماری موت تک کھلے رکھے۔ بس توبہ کر لو، ہر گناہ معاف، حتیٰ کہ کسی نے شرک بھی کر لیا تو رب العزت معاف کرنے بیٹھا ہے۔ مطلب اس کی رحمت کے دروازے دن اور رات کھلے، یاد رکھے۔ تو اس میں ایک دروازہ ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ دروازہ ہے توبہ کا، کبھی بند نہیں ہوتا جب تک کہ علامت قیامت سے بڑی نشانی سورج کا مغرب سے نکل تب تک راستہ کھلا ہے، اس میں کوئی مطلب جس کو کہیں گے مطلب بند نہیں ہوتا ہے، کھلا ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ تو لہٰذا توبہ کر لے، بس ختم ہو گیا۔ اور اگر انسانوں کا معاملہ ہو تو ان سے معافی مانگ لے۔ جیسا مثال ایک دے دیتا ہوں، اس چونکہ بات ہم برے لوگ دیکھیں گے، لیکن توبہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو کرنا ہی چاہیے۔ ویسے نیک لوگ بھی توبہ کرتے بغیر گناہ کیے ہے نا، انبیاء علیہ السلام بھی توبہ کرتے تھے، اگر گناہ کرتے تھے نہیں، کیوں کرتے تھے؟ نیک لوگوں کا شیوا ہے، بغیر گناہ کے بھی وہ توبہ کرتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے، یہ ان کی خاصیت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا توبہ کے لیے پہلی شرط ہے کہ انسان دل میں نادم ہو، دوسرا ہے کہ اس عمل سے توبہ کرے، مطلب پھر سے دہرانے کا ارادہ نہ کرے کہ اب میں کبھی دہراؤں گا، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے یاد رکھیے توبہ کے لیے کنڈیشن ہے، یاد رکھیے پھر سے اس عمل کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ اور چوتھا یاد رکھیے اگر بندوں کا معاملہ ہو تو اس میں بندے سے معافی مانگ لے۔ تو لہٰذا اگر اللہ کا معاملہ ہو تو خالی آپ کو توبہ کرنا ہے، اور اگر بندوں کا معاملہ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ توبہ کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ چیز کو لوٹا دینا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر کسی کے بارے میں جھوٹ کہا تھا، جا کے اس سے کہہ دے کہ بھائی ایسا ایسا میرے سے خطا اور غلطی ہوئی تھی اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ پیسے لیے تھے، جا کر اس کو کہہ دے کہ بھائی ایسا ایسا میں نے آپ سے پیسہ لیا تھا، میرے سے میں نے دھوکہ دیا تھا، فلاں کہا تھا، آپ اس کو واپس لے لیں، آپ اس کو کلیئر کر لیں، یاد رکھیے اس مسئلے کو جا کے۔ تو یہاں ایک کنڈیشن بڑھ جائیں گی، معافی مانگ لینا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ اہم چیز ہے۔ اب آئیے آج جو باتیں ہم دیکھیں گے، جو 10 پوائنٹس، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہوگا باتیں بنانے والے اور ڈینگے مارنے والے۔ سب ترتیب میری اپنی ہے، جو عمومی چیزیں ہوتی ہیں میں نے ان چیزوں کو رکھنے کی کوشش کی، مخصوص اعمال، کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، بدعت، وہ سب نہیں لایا ہوں میں نے، معاملات کی چیزیں میں نے پوری رکھی ہے۔ پہلا باتیں بنانے والا اور ڈینگی ہاتھنے والا، چغلی کر کے لوگوں میں جدائی ڈالنے والا۔ تیسرا دیکھیں گے دوغلا پن رکھنے والا، دو چہرے والا۔ چوتھا دیکھیں گے جو صرف کھانے اور پینے اور پہننے کے لیے جیتا ہے، اس کے بارے میں۔ پانچواں دیکھیں گے دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، وہ برا انسان ہے۔ چھٹا ہم دیکھیں گے لڑائی جھگڑا کرنے والا، وہ حقیر انسان ہے۔ ساتواں دیکھیں گے جس کی غنڈہ گردی سے لوگ پریشان ہو، وہ جو ہے برا انسان ہے۔ آٹھواں دیکھیں گے برے انسان وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ رکھی جائے۔ نواں ہم دیکھیں گے لمبی عمر کے ساتھ برائی کرنے والا۔ اور 10واں دیکھیں گے دوسروں کے لیے جو ہے بننے سنورنے والی عورتیں۔ یہ 10 لوگ ہیں جو برے کہے گئے، یاد رکھی حدیث کے اندر، اور بھی لوگ ہیں ہم، لیکن آج اتنے ہی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، پہلے پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں اپنے۔ پہلا یاد رکھیے باتیں بنانے والا اور ڈینگے مارنے والا۔ برے شخص کے اندر یا وہ انسان جو برا ہے، اس کی پہلی علامت ہے، پہلی پہچان جو میں نے مناسب سمجھی، وہ ہے باتیں کرنے والا اور ڈینگے مارنے والا۔ کیونکہ بہرحال دور جس رفتار سے جس طرف جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا جس طرح سے چل رہی ہے، یہ باتیں کر کے ڈینگے مارنے کا معاملہ ایک نیکسٹ لیول پر چلا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، باتیں کر کے اپنی بڑائی بیان کرنا، آپ اپنے آپ جو ہے منہ میاں جو ہے مٹھو ہونا، اپنی تعریف کرنا، اپنے خاندان، اپنا بچہ، اپنا فلاں، اور بس آپ جب بھی ملیں گے بس وہ باتیں اور وہ ڈینگے والے، ہم تو یہ کرتے تھے، وہ فلاں ہیں، ایسا چلتے چلتے یہ ہو گیا، بس جا رہے تھے تو وہ چیز پسند آ گئی، 1 لاکھ کی تو اٹھا لیے، فلاں چیز 10 لاکھ کی اٹھا کے بیچ دیے، مطلب دن رات آپ دیکھیں گے یار وہ شیخی خور بھی بولتے اس کو آمزان ہے، ڈینگے مارنے والا۔ اب ڈینگے چاہے وہ زبان سے مارے یا ڈینگے سوشل میڈیا سے فوٹو کھینچ کے مارے، کسی اور کے کھانے کے پلیٹ بیٹھ کر اپنی تصویر ڈالنے والا، کسی اور کی گاڑی کے سامنے کھڑ رہ کر اس تصویر کو سب ڈینگے، مطلب اپنی بڑائی، مطلب اپنے آپ کو بڑا بتانا اور فلاں کرنا، تو ڈینگے مارنے والا۔ یاد رکھیے شریعت مطہرہ نے یاد رکھیے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم بات کریں تو اچھی بات کریں ورنہ منہ بند رکھیں، ہم بات کریں تو اچھی بات کریں ورنہ منہ بند رکھنا چاہیے۔ تو روایت میں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا بے شک تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق وہ کردار اچھے ہیں، اور جو اپنے کاندھوں کو بچھا کر رکھتے ہیں۔ مطلب اخلاق و کردار اچھا ہے، کاندھوں کو بچھا کے رکھنے کیا معنی ہے؟ عاجزی اختیار کرتے ہیں، ہمبلنس۔ ایسا انسان یوں چلا، اکڑ بولیں گے اس کے ایگزام، ایسا کسی کی چال بھی ہو سکتی ہے ایسی، ایک الگ بات ہے، لیکن اکڑ سے چلتا ہے انسان ایسے، لیکن ایک ہمبلنس ہوتے، کاندھوں کو نیچے رکھنا مطلب عاجزی اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو عاجزی اختیار رکھتے ہیں، یعنی اپنے تمام معاملات میں نرم رویہ اپناتے ہیں۔ اور بے شک تم میں سے بدترین شر، اب آ گیا وہ لفظ جو ہم چاہ رہے تھے، برے لوگ کون؟ برا انسان ہو، بدترین وہ برے لوگ وہ ہے جو باتیں کرنے میں نمود اور نمائش سے کام لیتے ہیں۔ جب باتیں کرتے تو نمود اور نمائش، مطلب اپنی باتوں میں ایسی چیزیں ڈالنا جس سے اپنے بارے میں کچھ پتا چلے، نمود اور نمائش، نام ہو میرا،
نمائش سے کام لیتے ہیں اور تکبر اختیار کرتے ہیں، اور نمود و نمائش کے ساتھ ساتھ تکبر اختیار کرتے ہیں، اور منہ پھٹ ہے، منہ پھٹے مطلب بڑ تیز آواز میں بات کرنا بس، ٹھیک ہے، اور منہ پھٹے یعنی جب بھی بات کرتے ہیں تو منہ پھاڑ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر دیکھیے وہ بات آ گئی، تم میں برے لوگ، اچھے لوگوں کی صفت آ گئی، جس کو ہم کہیں گے حدیث کے اندر آیا کہ وہ جو ہے تم میں اچھے لوگ ہوئے جو اچھے اخلاق اچھے کردار کے حامل ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اچھے لوگ کون ہے ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، اس لیے اس میں ہم ڈسکشن میں نہیں جا رہے، لیکن پھر کہا اسی حدیث کے اندر، یاد رکھیے، اور تقریباً حدیث جو میں رکھوں گا اس میں اچھے برے دونوں ساتھ ہی آ رہے ہیں حدیث میں، خیر یہ ہے اور شر یہ ہے، لیکن ہم شر والا پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ پھر کہا کہ بدترین لوگ وہ ہے جو باتیں کرنے میں نمود اور نمائش سے کام لیتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ نمود و نمائش مطلب باتیں جب بھی ہوں گی کچھ نہ کچھ اپنی بڑائی کی ہوں گی، بس میں ابھی آ رہا تھا یار اپنی 10 لاکھ کی کار میں بیٹھ کر، پنکچر ہو گئی، لیکن وہ تو دوسری لالے یہ 15 لاکھ کی بھی، لیکن اب دونوں میں قیمت بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں گاڑی سے آگے بولنے سے کام ہو گیا تھا آپ کا، لیکن اپنے آپ کو اظہار کرنا، بس کل راستے سے جا رہے تھے، بس پسند آ گیا تو 10 تولے کا ہار لیتے ہوئے آگے نکل گئے ہم۔ آپ بول سکتے ہیں کبھی کوئی خریدنے جا رہا ہار تو اس کو اکیلے میں لے کے کہ ایسا ہار لیا نا تو احتیاط کرنا، ہم نے لیے تو یہ، لیکن آپ نے نمائش کے لیے اس کا اظہار کیا، آپ نے فوراً کیا کیا، اس اماؤنٹ کو کوٹ کیا، اس وجہ سے کہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ جانے، ارے معمولی انسان نہیں جو بازو بیٹھا، ابھی کریڈٹ کارڈ سوائپ کر کے 2 لاکھ کا پیمنٹ کر کے آ گیا، میں بہت لیٹ ہو رہا تھا یار، چلتے چلتے وہ پن ڈال رہا، میں پن غلط جا رہا، 50,000 کا ٹرانزیکشن، پن غلط جا رہا ہر بار، اب کیا بولنے کی ضرورت تھی بھائی کو 50,000 کا ٹرانزیکشن، ہاں 2 آدمی ڈیل کر رہے ہیں، میری ڈیل تھی وہ، آپ کو میں نے کہا تھا میرا اماؤنٹ ڈالو، 50,000 کا ٹرانزیکشن تھا، پھر آپ بول رہے بھائی فیض صاحب وہ ٹرانزیکشن نہیں ہو رہا، پن غلط ہو رہی، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہاں ضرورت نہیں، بڑائی اپنی بیان کرنا اس کے اندر مقصود ہے، آپ سمجھ رہے؟ تو نمائش کرتے ہیں مطلب جب بھی بات کریں گے اپنی بڑائی والی، اپنی نمائش والی چیزوں کے اظہار کرنے والی، اور تکبر کو اختیار کرتے ہیں۔ اور تکبر کیا ہے معلوم آپ کو؟ تکبر یہ نہیں کہ اندر اچھے کپڑے پہنے، نئی نئی چیزیں استعمال کرے، کچھ لوگ سمجھتے یہ تکبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے ایک بار اور کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص چاہتا اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھا رہے، بن سور کے جیسا خوبصورت دکھے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو کیا یہ تکبر نہیں، تکبر یہ ہے کہ تم حق کو جھٹلاؤ اور دوسروں کو حقیر سمجھو، حق کو جھٹلاؤ مطلب سچ کو جھٹلاؤ اور دوسروں کو حقیر سمجھو، مطلب کیا ہوا، اگر میں نے یہ بلیزر پہنا اور میں آپ کو حقیر سمجھتا ہوں تو میں تکبر کر رہا ہوں، لیکن میں نے اللہ کی ایک نعمت ہے مجھے دیا ہے، میں پہنتا ہوں تو ٹھیک ہے، میں پہن سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے، کیونکہ میں آپ کو حقیر نہیں سمجھتا ہوں، اس سے میں سمجھتا اللہ نے مجھے دیا، میں پہن رہا ہوں، میرے بھائی کے پاس نہیں ہے وہ نہیں پہنتا ہے، اتنا ہی ہے بس، سمپل، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نمود، نمائش اور اس کے بعد تکبر اختیار کرتے ہیں اور منہ پھٹ ہوتے ہیں، یعنی بہت تیز بات کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک عام بات ہے مجلسوں میں تیز بات کرنا، مطلب 2 لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیں آپ 2 آئیں گے اور اتنی تیز بات کریں گے، تو تیز بات میں بھی یہی نمائش ہے نا، اپنی باتوں کی نمائش، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے الفاظ، بڑی بڑی چیزیں، ہے نا، یہ سب کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگ اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں، جس کو میں نے ٹاپک دیا تھا باتیں بنانے والے اور ڈینگے مارنے والے۔ آپ اگر ریئل میں یہ کرتے ہیں تو بھی غلط ہے، اور آپ اگر چپ چپ کر رہے تھے پھر تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو جھوٹا ہے، جو ہے بھی 10 لاکھ کی بول رہا ہے اور فلاں کر رہا ہے تو وہ تو جھوٹ میں آ گیا، لیکن یہاں یہ ڈینگے مار رہا ہے، مطلب اپنی باتوں کو بڑا چڑھا کر اپنے ہر کام میں اپنی باتوں کی نمائش کرنا۔ سوشل میڈیا نے اس چیز کو بہت زبردست انداز سے عام کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے بچوں کی تعلیم کی جو ہے نمائش، نام و نمود ہو بول کر، اپنے اچھے پہناوے کے تعلق سے، اپنی اچھی گاڑیوں کے بارے میں، اپنے ہر نعمت جو اللہ نے سہولت دی ہے لوگ اس کو بتانا چاہتے ہیں اور اس سے بینیفٹس انکیش کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے درست نہیں، ایسے شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا انسان کہا، یاد رکھیے۔ آئیے دوسرا دیکھتے ہیں، برے انسان کی جو فہرست میں نے لایا ہوں، چغلی کر کے جدائی ڈالنے والا، یہ بھی یاد رکھیے برا انسان ہے، یاد رکھیے۔ اور اکثر اور بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج میں چغلی بہت عام ہو چکی ہے۔ چغلی یہ غیبت کی ایک ٹائپ ہے، کیسے ٹائپ ہے میں آگے پورا لوں گا۔ غیبت کے 3 ٹائپس ہیں، چغلی، خود غیبت اور تیسرا بہتان، 3 قسم سے ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تینوں میں کیا فرق ہے؟ چغلی وہ غیبت ہوتی ہے جس میں جب آپ 2 لوگوں کے سامنے سے کسی ایک کو کرتے ہیں، مقصد ہوتا ہے دونوں لڑ لے ایک دوسرے سے، تو اس کو بولتے ہیں چغلی۔ یہ بھی غیبت ہوتی ہے لیکن اس میں مقصد ہوتا ہے دونوں کو لڑانا، یہ ہوگا چغلی۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ ایسی بات اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے کرے جو اس میں موجود ہو لیکن اس کے سامنے کی جائے تو اسے بری لگے، تو یہ ہوا غیبت۔ اور تیسرا ہے آپ کے بھائی میں وہ چیز ہے ہی نہیں یا اس بہن میں وہ چیز ہے ہی نہیں برائی، اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا بہتان، الزام لگانا بولتے ہیں، یاد رکھیے اس کو۔ تو یہ 3 ہے، یاد رکھیے، چغلی، غیبت اور بہتان، 3 چیزیں یاد رکھیے، تینوں ایک کا ہی ہے، مطلب ایک اس سے نکلنے والی 3 الگ الگ چیزیں یاد رکھیے، چغلی، غیبت اور بہتان، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا میں جو باندھ رہا ہوں چغلی کر کے جدائی ڈالنے والا، تب چغلی ہمارے پاس ایک بہت مرغوب چیز ہو گئی، یاد رکھیے۔ مرغوب مطلب یہ سینس میں کہ بہت زیادہ کی جانے والی چیز ہو گئی ہے، ہر آدمی اس کو کر رہا ہے، اتنا اس کو پسند کیا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں غیبت اور چغلی تو ہمارے مجلسوں کی
یہ ہمارے کھانے کے بعد کی چورن کا کام کر رہی ہے نا. چورن کھاتے نا کھانا ہضم کرنے کے لیے, ورنہ ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے کھانا جب تک کہ دو لوگ مل کے ایک دوسری غیبت اور چغلی نہ کر لے. غیبت کیا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے آپ وہ بات کریں گے تو اس کو بری لگیں گی. اگر آپ سامنے بات کریں گے تو بات اس کو بری لگیں گی, لیکن پیٹھ پیچھے آپ اس کے کر رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا, اللہ کے رسول وہ بات اس کے اندر ہے, وہ صفت اس کے اندر ہے, وہ خصوصیت اس کے اندر ہے جو میں کہہ رہا ہوں, تو کہا تبھی تو وہ غیبت ہے, ورنہ وہ تو بہتان ہے. جیسے کہ ایک آدمی کالا اور آپ کو بولے وہ کالو آیا تھا کیا, وہ کالا ہے لیکن اس کے سامنے بولے تو اس کو برا لگتا ہے, اب یہ الفاظ بولے, لیکن آپ بولیں گے تو کالا ہے تو کالا تو بولوں گے, لیکن اس کو برا لگتا ہے, تو یہ غیبت ہو گئی. غیبت ہے. اور غیبت کیا ہے معلوم ہم کو؟ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت. اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا مطلب ایک انسان کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تو اب غیبت نے وہ غیبت جو آپ اس لیے کرتے کہ دو لوگ لڑ لے آپس میں, اس کو کہتے چغلی. یاد رکھیے. اور چغل خور کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. یاد رکھیے. چغل خور کے بارے میں یہ بھی کہا کہ حدیث کے اندر اس کو عذاب قبر سے شروع ہوتی سزا اسے. وہ حدیث ہے نا کہ یہ خبر میں دو خبروں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہرا جو ہے ایک ٹہنی نکال کے جھاڑ کی رکھی. کہا یہ دو وہ لوگ ہیں جو دو گناہ کرتے تھے جن کو وہ معمولی سمجھتے تھے. ایک پیشاب کی چیٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا, طہارت کرتا تو جب چیٹے اڑتے احتیاط نہیں کرتا, اور دوسرا چغل خور تھا, چغلی کرتا تھا. تو وہ تو خبر سے پٹ کے شروع ہو جاتے چغل خور کو. تو چغلی کرنا, غیبت کرنا, یاد رکھیے یہ بدترین جرم ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث کے الفاظ اس طرح سے, مسند احمد کی روایت ہے, کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بدترین آدمیوں کے تعلق سے نہ بتا دوں؟ کون فرما رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میں تمہیں تمہارے میں سے سب سے بدترین, سب سے گھٹیا, سب سے شر پسند لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغلی کرنے والے, دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والے, چغلی کر کے پھوٹ ڈال رہے, پھوٹ ڈالنے والے, اور جو ہے فساد اور جو ہے بدکاری کو چاہنے والے, یہ سب برے لوگ ہیں. تو یہاں کا چغلی کر کے دوستوں میں پھوٹ ڈالنے والا یہ بدترین انسان ہے اندر. چونکہ دوستی کیسا رشتہ ہے جو انسان خود بناتا ہے, اور اگر کوئی انسان دوستی کر کے جو ہے اس کے دو دوستوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے تو وہ بہت بڑی چغلی کر رہا ہے اندر. تو یاد رکھیں غیبت اور چغلی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. لیکن ہمارے پاس چغلی وغیرہ بہت کامن ہو چکی ہے, مردوں میں وہی حال ہے, عورتوں میں وہی حال ہے. جب بھی دو لوگ بیٹھتے ہیں غیبت تو ضرور کرتے ہیں. اب غیبت کی اگر وہ قسم ہے جو لڑانے کے لیے ہو تو وہ چغلی بن جاتی ہے. تو چغلی کرنا ایک دم عام بات ہوگی, بلکہ چغلی نہیں رہی, وہ جگالی بن گئی. جگالی سمجھتے ہیں؟ اب جانور کھانا کھانے کے بعد پھر سے نکالتا ہے منہ میں, پھر لاتا ہے, پھر چباتا ہے, پھر کرتا ہے. کنٹینیوس ہم لوگوں کی کر رہے ہیں. جہاں دو لوگ بیٹھے وہ یہی بات ہو رہی ہے, جہاں دو عورتیں بیٹھی یہی بات ہو رہی ہے, جہاں دو بچے بیٹھے وہ یہی بات ہو رہی ہے. چونکہ بڑوں سے وہی سیکھتے ہیں کہ چغلی کیسی کرنا, غیبتیں کیسی کرنا, پیٹھ پیچھے بات کیسی کرنا. تو دیکھیے اگر کسی میں برائی ہے بھی تو اس کے منہ پہ نہیں بولنا ہے ہم کو. اگر اسے برا لگتا ہے اصلاح کرنا ایک الگ چیز ہے, خاموشی بول لیجیے, بازو لے جائیے, بتائیے میرے بھائی ایسا ہے اور ایسا اور ایسا ہے. لیکن آپ اس کے جانے کے بعد اس کے پیٹھ پیچھے کریں گے تو یہ چغلی میں آئیں گے. یاد رکھیے, اور چغل خور جنت میں نہیں جائیں گے, اور یہاں کا بدترین انسان ہے وہ جو چغلی کرتا ہے. یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم کو چغلی سے بچنا چاہیے, اپنی نفوس کو یاد رکھے چغل خوری سے بچانا چاہیے, چونکہ یہ بدترین انسان ہے جو دو لوگوں میں پھوٹ ڈالتا ہے. اب یہ دو لوگ دوست ہیں, یہ دوستی اللہ کے لیے دو عورتوں میں ہو سکتی ہے, دو مردوں میں ہو سکتی ہے. یاد رکھیے اب یہ رشتہ کسی بھی قسم سے ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو, غیر رشتہ دار ہو, اور کوئی انسان آ کے چغلی کرتا ہے تاکہ آپ دو لوگ لڑ پڑیں, اور پھر وہ کیا ہے اس کو تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں, یہ دو لوگ لڑ لیتے ہیں. یاد رکھیے ان کو نقصان ہو جاتا ہے. ایسا لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں. آئیے تیسری قسم جو بدترین لوگوں کی یاد رکھیے وہ یہ جو برے لوگ انسانوں کی پہچان ہے, دوغلا کردار رکھنے والے. دوغلا کردار رکھنے والے یاد رکھیے برے لوگ ہیں. یاد رکھیے بہت برے لوگ ہیں. تو دوغلا کردار رکھنے والے, دوغلا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے دو چہرے ہو, یا جہاں جاتا ہو ویسی بات کرتا ہو, مطلب جیسا دیش ویسا بیش, مطلب جہاں جا رہا ہے ویسی بات کر رہا ہے. تو دوغلا چہرے رکھنے والا. آج ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ ایسے ہیں جو دوغلا چہرہ رکھتے ہیں. مطلب آپ کے پاس آئے آپ کی جیسی بات, ان کے پاس گئے ان جیسی بات. مطلب دو لوگ ہیں, دونوں میں جھگڑا ہے, تو یہاں جا کے بول رہے آپ سب سے اچھے بھائی, آپ تو اکبر ہے. وہاں جا کے بول رہے ارے آپ سب سے اچھے آپ ہی اکبر ہے. مطلب اس کے پاس اس کی بات, اس کے پاس اس کی بات. یاد رکھیے, اور یہ بات بہت عام ہو چکی. یاد رکھیے امت مسلمہ میں خواتین میں بھی یہ بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہے, اور مرد حضرات کے اندر بھی یاد رکھیے بیماری عام ہو گئی ہے. اور یاد رکھیے چاپلوسی جو کرنے والے مرد خاص طور سے وہ اس چہرے کو اپناتے, دوغلا پن, مطلب دونوں طرف الگ چہرہ اور دونوں سے اپنا بینیفٹ اٹھانا. یاد رکھیے, اور یہ نفاق کی ایک علامت ہے. یاد رکھیے منافقین کی صفت میں سے ایک صفت ہے, جہاں جاتے ویسی بات کرتے ہیں, حق اور باطل کے مطابق نہیں, صحیح اور غلط کے مطابق نہیں. آپ کے پاس ہے جھوٹ تو جھوٹ, جیسا مثال کے طور پر آپ کے پاس آ کر وہ کیسے لوگ ہیں یار,
فلاں کام کر رہے ہیں، دوسرے کے پاس جا کے ارے سمجھے نا، تو اسی آدمی کے بارے میں دوسرا پہلو اس کا وہ کر رہے ہیں، مطلب ایک طرف دینداری کی بات، دوسری طرف دنیا داری کی بات، اور دونوں میں صحیح ٹھہرا رہے. بھائی آپ صحیح بول رہے تھے اس دن، گانے وغیرہ تو کامن ہے، سننے دینا چاہیے. دوسری جگہ جا کے آپ نے صحیح کرے، اس کو گانا سننے سے روک دیے، بہت زبردست آپ نے کام کی. ایک ہی بات کو دیکھیے، ادھر الگ بولا جا کے ادھر الگ نریشن دیا اس کا. ادھر آ کے بولا کہ یار آپ نے اس سے لڑے نا، بہت اچھا کرے، آپ حق پر ہے. ادھر جا کے بولا ارے اس کو تم نے اور دو مارنا تھا زیادہ، آپ ہی حق پر ہے. دونوں جگہ جا کے اس نے الگ الگ چہرہ بتایا اپنے. یاد رکھیے، دوگلا پن یاد رکھیے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین اور سب سے برا آدمی وہ ہے جو دو رخا ہو، کسی کے سامنے اس کا ایک چہرہ ہو اور ایک کردار ہوتا ہے، اور دوسرے کے سامنے اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے اور ایک کردار ہوتا ہے. چہرہ بھی الگ اور کردار بھی الگ، ایک کے سامنے ایک چہرہ ایک کردار، دوسرے کے سامنے دوسرا چہرہ اور دوسرا کردار. یہ بدترین لوگ ہیں، یاد رکھیے. اب اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، مثال غلط بھی ہو سکتی، میں نے اپنے ایکسپیرینس سے باتیں شیئر کر رہا ہوں. ایک ہی انسان ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی انسان ہے، وہ کسی کے سامنے کوئی اور اس کا کردار ہے اور کسی کے آتے سے کردار بدل جاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، وہ کسی بڑے انسان کی خدمت نہیں کرتی ہے، لیکن جیسے اس کا شوہر آتا ہے وہ لوگوں کی خدمت میں نچھاور بچ جاتی ہے ایک دم. آپ دیکھ رہے اس کا مطلب شوہر ہے تو اس کا کردار الگ ہے، شوہر چلا گیا تو عام کردار الگ ہو جاتا ہے. اب دو رخا ہو گیا نا، مطلب جیسا آدمی کو دیکھا، جیسے لوگوں کو دیکھا، ویسا چہرہ بنانا شروع کر دیا. دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، وہاں جا کے کہا تم حق پر ہے، وہاں جا کے کہا تم حق پر ہو، پھر دو چہرے والا ہو گیا. تو یاد رکھیے یہ بہت بدترین جرم ہے کہ ایک انسان دو چہرے والا، مطلب کسی کے سامنے کچھ، کسی کے سامنے کچھ، ایک کے سامنے ایک کردار ایک اخلاق ایک بات، دوسرے کے سامنے دوسرا کردار دوسرے اخلاق دوسری بات. اب ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ لے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں، دو رخا پن کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بدترین لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، انسانیت میں سب سے نچلے لوگ ہیں جو اس طرح سے کام کرتے ہیں. یاد رکھیے. تو میں نے ایسی کچھ مثالیں بہرحال آپ کے سامنے دی. اسی طرح جو منافقین تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یہ یہی کرتے تھے. یاد رکھیں، لوگوں میں لڑائی لگانے کے لیے ادھر ایک چہرہ ادھر ایک چہرہ. کافروں کے پاس جا کے کہہ رہے کہ آپ جو کر رہے حق کر رہے ہیں کرتے رہیے، مسلمانوں کے پاس آ کے ایک چہرہ، ہم جو کر رہے ہیں وہ سب سے حق کر رہے ہیں. تو یہ دو چہرے والے لوگ بدترین لوگ ہیں، اس لیے کہ انسانیت کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس برائی سے اپنے آپ کو، اپنے نفوس کو، اپنے بچوں کو بچائے، اور دو رخا پن یاد رکھیے، اس سے اپنے آپ کو وہ کرے. اور یہ بہت ہی ڈینجر چیز ہے، لیکن افسوس کی بات ہے یہ عام ہوتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ بچے بھی یہ سیکھ لیتے ہیں ہم سے کہ جب کسی کو دیکھو فلاں تو ایسا عمل کرو، اور اس کو دیکھے تو ایسا عمل کرو. تو کتنی بری بات ہے کہ ہمارے وجہ سے ہماری نسلیں اور بچے بھی جو بگڑتے جا رہے. آئیے چوتھا وہ انسان جس کے بارے میں یہ کہ وہ برا انسان ہے، اس کے بارے میں آج ہم جو دیکھیں ہوئے، جو صرف کھانے پینے اور پہننے کے لیے جو ہے کا شوقین ہو. یاد رکھیے یہ بھی برا انسان ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کے بعد میں اس کی تشریحات رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور حدیث کو آپ سنیے غور سے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے. ایسا لگتا ہے یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے زمانے کے لیے کہی گئی تھی، یہ ہم لوگ اس کا واقع میں ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے. حدیث کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں جنہیں مختلف نعمتوں سے نوازا گیا ہوں گا، جنہیں مختلف نعمتوں سے نوازا گیا ہوں گا، لیکن انہوں نے آخرت کو بلا کر جو ہے قسمہ قسم کے کھانے اور رنگا رنگ کے کپڑوں پر بھرپور توجہ دینا اور فصیح اور بلیغ گفتگو کرنے کے لیے جو ہے باچھوں کو موڑنا شروع کر دیا ہے. باچھوں کو موڑنے سے مراد ہوتا ہے بات کرنے کے لیے، جب بات کرتے آپ تو ہونٹوں کے جو کارنرز ہیں اس کو موڑ کے گول گول کر کے بات کرنا کرتے نا، تو بہت زیادہ ان کا استعمال کرنا، جو آپ کسی چیز کو بلاغت دینے کے لیے، انٹینسٹی بتانے کے لیے کر کے آپ اس کو پورا موڑ دیتے، گول کرتے ہر تھوڑی دیر کو. تو اتنا مطلب فصیح اور بلیغ کلام کی وہ ہر بار تھوڑے ہونٹوں کو دونوں طرف سے موڑ کے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال دیکھیے کیا فرمایا، میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں مختلف نعمتوں سے نوازا گیا ہوں گا، اور انہوں نے ان نعمتوں کا فائدہ اٹھانا چھوڑ کر اپنے آپ کو اس میں انڈلج کر لیا، اپنے آپ کو اس میں غرق کر لیا، آخرت کو بلا دیا، اور قسمہ قسم کے کھانے اور رنگا رنگ کپڑوں کے اندر مکمل طور سے لگ گئے، اور فصیح اور بلیغ گفتگو کر کے ہونٹوں کو موڑنا، چونگے بنانا جس کو بولتے ہیں، وہ انہوں نے شروع کر دیا. تو پہلی چیز دیکھیے کیا رہا، قسمہ قسم کے جو ہے کھانوں کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے مبتلا کر لیا. شریعت آپ کو کھانوں سے نہیں روکتی ہے، شریعت آپ کو اچھے کھانوں سے نہیں روکتی ہے. تو آپ بالکل جا کے آپ کو ہوٹل والوں کو تو بولیں گے قسمہ قسم کا، تیرے بارے میں بات آ گئی، تو ہی بنا رہا قسمہ قسم کھانے، نہیں وہ مراد نہیں. یا کسی گھر میں دو کھانے بن رہے تو وہ بھی مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اس کا شکر ادا کر کے دین پہ چلنے کے بدلے اللہ کی نعمتوں کو کھا کر دین سے اور انحراف کر رہے اور دور جاتے جا رہے. مطلب صرف اپنی لائف کا پرپس اچھے کھانے، قسمہ قسم کے کھانے اور رنگا رنگ کپڑوں کو آپ نے اس کا مطلب بنیاد بنا دی. باقی کو پرپس ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کو دینا، برائی سے روکنا، لوگوں کی مدد کرنا، سب ختم. صرف زندگی گزار رہے ہیں تو
کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے. وہ سب سے بدترین لوگ ہیں اس امت کے. اب آئیے اپنے آپ کو تھوڑا ڈال کے دیکھیں اس کے اندر. آج ہمارے پاس کھانوں کا کیا معاملہ ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں, کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالن کو ملا کر ایک ساتھ نہیں کھایا. اتنا تائی نہیں تو کہاں سے 2 سالن الگ الگ لیں گے ایک پلیٹ کے اندر. آج ہمارے پاس شادیوں میں, دعوتوں میں, گھر میں اگر کسی کو بلایا جائے اور 3-4 سے کم سالن ہو تو آپ بولیں گے حقیر گھر تھا, غریب لوگ تھے, سمجھ نہیں تھی ان کو کس پر کتنا مال خرچ کرنا چاہیے. مطلب وہ جو آپ جس لیول پر جاتے جا رہے کھانے پینے میں, کہ ایک حتیٰ کہ ایک انسان اپنا سب کچھ صرف کھانے پہ برباد کر دے رہا ہے. صبح سے لے کر شام تک, رمضان چل رہا ہے نا, صبح سے لے کر شام تک صرف آپ کے ذہن میں اور ہماری گھر کی خواتین کے ذہن میں, یا مطلب مردوں کے اور عورتوں کے ذہن میں صرف یہ چل رہا ہے, سحر میں کیا بن رہا بیگم, افطار میں کیا بن رہا بیگم, امی سحر میں کیا بناؤں کہ یہ لوگ کھا کھا کے میرے کو پریشان کر دے رہے, فلاں چیز یہ آپ کیسا کر رہے ہیں, باجی آپ کھانے میں کیا کرتے, بہو آپ کھانے میں کیا کر رہے ہیں, ساسو ماں کھانے میں کیا بناؤں, ابا کھانے میں کیا کر رہے آج, بیٹے کھانے کے لیے کیا لا رہے آج, کھانے کو ہم کہاں جا رہے آج. تو صرف کھانا, آپ دیکھیں پورا محور, پوری چیزوں کی باتیں صرف کھانا کھانا اور کھانا. ہمارا کھانا جو ہے وہ ایک زندگی کا پارٹ ہے جس کو ہم جینے کے لیے کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, یہ بات میں افسوس سے کروں, مسلمان کھانے کے لیے جیتا ہے, جینے کے لیے نہیں کھاتا ہے. آج کل تو ہمارا یہ حال ہے, کھانے کے لیے جی رہے ہم. مطلب اگر کھانا اچھا نہیں تو جی کر کیا فائدہ یار, کھانا اگر اچھا نہیں ہے کیا فائدہ جی کر, ایسی زندگی کیا فائدہ بولے, کھانے کو جب اچھا نہیں. کھاؤ آپ, اسلام نے منع نہیں کیا, صحابہ نے کیا, مالدار صحابہ نے اچھا نہیں کہا ہے, کھایا, لیکن اس کھانے نے ان کو اور اللہ سے قریب کیا, دور نہیں کیا. ہمارے رنگا رنگ کی جو قسم کے کھانے اور رنگا رنگ کے کپڑے ہم کو اللہ اور دین سے دور کر رہے ہیں, چونکہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم حلال حرام کی تمیز بھول چکے ہیں. بس وہ کھانا ہونا اور وہ کپڑے چاہیے, شادی میں فلاں کھانا ہونا, مہمان کو فلاں کھانا ہونا, داماد جی کو فلاں کھانا ہونا, پڑوسی کو فلاں کھانا ہونا, یہ دعوت کا فلاں کھانا ہونا, اس قسم کا کھانا ہونا, فلاں چیز میں فلاں کھانا ہونا, اس کے بعد اتنے میٹھے ہونا, اس کے بعد اتنا مطلب سٹارٹر سے لے کر خاتمے تک آپ دیکھیے آپ نے کیا کیا ایجاد کر لیا. اتنا اس میں اتنی زیادہ چیزیں وہ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک سادگی اگر اختیار کر لینا صرف کھانوں کے معاملے میں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں خالی ایک چھوٹا سا ایک حساب دیتا ہوں میتھمیٹکس کا. ہم سمجھو یہ سوچ لیے کہ ہماری شادیوں میں ہم جو ہے کھانے وغیرہ کے جو آج کل سسٹم سے وہ ختم کر دیں گے. بڑی بڑی شادیاں پہلے نہیں کرنا چاہیے, مطلب وہ جو 100 ہزاروں لوگ آتے ہیں, ضرورت ہی نہیں اس کی. شادی کر کے تم نے کوئی کمال نہیں کیا, کوئی نئی چیز نہیں دنیا میں جو ہوئی نہیں, اور یہ ایک ہی موقع نہیں دنیا میں خوشی بانٹنے کا اور خوشی دینے کا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک نارمل چیز ہے, زندگی میں ہو جاتی ہے چلتے چلتے, ٹھیک ہے. تو شادی کی, تب شادی میں کیا ہو رہا ہے, ہزار لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. اگر میں وہاں سے شروع کروں, جو 1000 لوگ آتے ہیں جب شادی میں, اور جو نہیں آئے تو آپ آئے نہیں تھے. اگر 1000 لوگ ایک نکاح کے اندر اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں, شادی تو چھوڑے, اب نکاح کی بات ہے, اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں, اور 1 گھنٹہ اگر دے رہے ہیں, تو امت مسلمہ کا 1000 آورز آپ نے بیکار کام میں ویسٹ کیا. کیا خیر ملا ان کو, آ کے بتائیے اس 1 گھنٹے میں انتظار سے. دولہے کا انتظار کیسا کرنا اسی کے, کیا خیر کیا ملا مجھے بتائیے اس میں. پورے وہ عصر سے لے کے مغرب تک جو گیا, ڈیوٹیاں چھوڑ کے آ رہے ہیں, گیٹ پاس بنا کے جا رہے ہیں, چھٹیاں لے کر ڈال رہے ہیں. کیا ضرورت تھی 1000 گھنٹے امت کے برباد کرنے کی. اس میں چھوٹا سا عمل تھا, 10-20-50 لوگ جمع ہو گئے نکاح ختم ہو گئے. تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اسراف. پھر کھانے, اب سمجھ لیجئے کھانوں کے اسراف کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر امت کنسٹرکٹیولی یوز کرے تو کیا کمال ہو سکتا ہے. سمجھ لیجئے ہمارے شہر اورنگ آباد میں 2 لاکھ لوگ ایسے جن کی شادی ہونا باقی ہے, مسلمان 2 لاکھ مطلب 1 لاکھ لڑکے اور 1 لاکھ لڑکیاں, ان کی شادی ہونا باقی ہے. اب شادی ہم کریں گے ان کی, تو سمجھ لیجئے کہ دونوں لوگ 2 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. مطلب چلر شادی, غربت والی شادی, 2 لاکھ خرچ کر رہے سمجھو, جس میں سے کھانے کے لیے 1 لاکھ روپے خرچ ہو رہا. سمجھ لیجئے تو 1 لاکھ روپیہ لڑکے والے, 1 لاکھ روپے لڑکی والے, لیکن 2 لاکھ شادیاں ہونا ہے. تو 2 لاکھ کو 2 لاکھ سے اب ضرب دیجئے, تو آپ کو حساب مل جائے گا کتنے کروڑ. 4000 کروڑ روپے صرف اورنگ آباد میں شادی پہ خرچ ہونے والا ہے. وہ کھانے پہ شادی کے 4000 کروڑ صرف شادی پہ خرچ ہونے والا ہے. 1 لاکھ دونوں خرچ کرے تو 4 لاکھ اور ایک پروگرام سے ہو رہے, مطلب یہ 2 لاکھ پروگرام میں 2 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے. ملٹیپلائی کیجیے 4000 کروڑ. یہ اتنا پیسہ ہے کہ اگر یہ پیسہ جمع ہو جائے تو اس اورنگ آباد اور اس کے اطراف کے تمام مسجد مدارس بغیر چندے کے بنتے بھی رہیں گے اور سالوں سال دہائیوں تک چلتے بھی رہیں گے. 4000 کروڑ کے مذاق سمجھ رہے ہیں آپ. کمپنیاں جو آپ دیکھتے ہیں نا بڑی بڑی, اتنا فائدہ دے رہی انڈیا کو, فلاں ٹاپ موسٹ, یہ 200 400 500 1000 کروڑ کی کمپنیاں ہوتی ہیں. تو اتنا پیسہ تو صرف ہم کھانے میں ڈالنے والے. اس سے اندازہ لگا لیجیے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہیں جو قسم کے کھانوں میں اپنے آپ کو انڈلج کر لیں گے. مطلب یہ ہے کہ کھانا حرام نہیں ہے,
لیکن آپ اس سے مبتلا جو ہو جاتے ہیں نا، آپ سنو مبتلا، جیسا مثال کے طور پر دفتر میں بیٹھے، کسی بڑے آدمی نے آپ کو دعوت دیا، اب آپ کے ایکسپیکٹیشن ہے ایک ہرا، ایک پیلا، ایک نیلا، ایک ادا آنے والا دستر پہ، اور انہوں نے ایک لال لا کے ایک پیلی روٹی رکھ دی اس کی بازو، تو آپ ایک دم ہو جاتے، سوالیہ نشان، ہاں نان خلیا، اس کے شادی میں تو کچھ اور ہی سوچ کے آئے تھے، ہل کٹے نان خلیا کھلا دیا صرف بلال، ہے نا؟ تو آپ نے ایکسپیکٹ کیا اس سے، آپ کو عادت ہوگی قسم قسم کی چیزیں کھانے کی، اس کے بغیر لوگوں کی حیثیت بھی آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، پسند نہیں آ رہے، لوگ ایسا کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ کے اس میں سب سے بدترین لوگ ہیں جو اس کے لیے جیتے ہوں گے، قسم قسم کے کھانے، منع نہیں کھانے سے، پھر کہہ رہا ہوں اس کے لیے جینا نہیں ہے۔ اگر اپنے کھانوں کو ہم نے سادہ کر لیا، سمپلیفائڈ کر لیا نا، آپ یقین جانیں صحت بھی اچھی رہیں گی، پہلی چیز تو مال بھی بچیں گا، اور کنسٹرکٹیولی ایسی جگہ پیسہ خرچ ہوگا نا جو امت کو آگے بڑھانے میں کام آئے گا، اور امت کو آج پیسے کی بہت ضرورت ہے، صحیح جگہ پیسہ لگنے کی بہت ضرورت ہے، صحیح جگہ۔ مجھے ایک صاحب نے، اب یہ بات کتنی صحیح ہے مجھے نہیں پتا، مجھے خود اس کا چیک کرنا پڑے گا، لیکن ایک بات کچھ نہ کچھ اندازہ لگتا ہے کہ صحیح ہوں گی۔ انہوں نے ایک اندازہ دیا، وہ بنگلور شہر کے رہنے والے، تو انہوں نے کہا بنگلور شہر کے اندر ہر روز 1.5 کروڑ روپے کے سموسے بکتے ہیں افطار کے لیے، تو اگر مسلمانوں نے سموسے کا پیسہ بچا لیا صرف بنگلور سٹی کی ایک، تو 45 کروڑ روپیہ صرف مہینے میں رمضان میں جمع ہو سکتا ہے، اس سے ایک بڑی سے بڑی یونیورسٹی بن سکتی ہے، بڑے سے بڑا ایسا ادارہ اور کمپنی ڈالی جا سکتی ہے۔ ہم کو سوچ نہیں ہے، لیکن خالی سوچو یہ پیسہ کتنا خرچ ہوتا ہے کھانے میں۔ اندازہ لگو آپ میں سے ہر انسان اگر شہر باہر کرنے کا پلان کرتا ہے، کتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے آپ ریڈی ہے، لیکن یہی پیسہ اگر آپ کنسٹرکٹیو لے کہ آپ کچھ دن یہ کام کریں گے، ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک یتیم، ایک بیوہ، ایک مسکین، ایک معذور، ایک آپریشن کرنا ہے، جیب سے نہیں نکلیں گا، کیونکہ وہ پرائرٹیز میں آ گیا ہمارے، وہ اصل ہے ہمارے لیے۔ صحابہ کے لیے کھانا پینا زندگی میں ایک چلتے چلتے گزرتے ہوئے جو چیز تھی نا، وہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی ملی، ہاتھ میں لی، سوکھی روٹی عام طور سے کھاتے تھے تو ہاتھ میں آ جاتی، کڑک لیا، توڑا، ڈبایا کچھ اس میں کھا لیا، یہ زندگی تھی۔ تو کھانا کوئی پارٹ نہیں تھا لائف کا بہت امپورٹنٹ، چلتے چلتے گزارا تھا، چلتے چلتے ہو رہا تھا۔ یہاں واپس دیکھیے، کھانے کے لیے، کھانے کے دستر کے لیے، کھانے کے اچھے کھانوں کے لیے جو ہم اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ ریس کرتے، کتنا ہائی کرتے جا رہے ہیں دیکھیے کھانے کے لیے۔ سادہ سیدھا 2 وقت کھانا کھا لے، چونکہ پیٹ سے بدترین کوئی برتن نہیں، یاد رکھیے، اس سے بدترین جو کبھی بھرتا ہی نہیں، آپ کھائیے، کھانے میں لگتا اب شاید اب مجھے کھانا ہونے نہیں، مکلی ہو رہی کھانا دیکھ کر، 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد پھر بھوک لگ جاتی، تو یہ بھرنے والا برتن نہیں ہے، اس کو آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ رنگا رنگ کے کپڑے پہننے والے، مطلب انہوں نے اپنے آپ کو کپڑوں میں اتنا ڈبا لیا ہوگا کہ اس کو مقصد بنا لیا اپنی زندگی، دین کو چھوڑ بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کیا زندگیاں تھی، کپڑوں سے یاد رکھیے کسی کا وہ نہیں ہوتا۔ نوجوان یہاں کافی تعداد میں بیٹھے جو سن بھی رہے، نوجوانوں، کپڑوں کی کوالٹی سے آپ کی شخصیت ڈیفائن نہیں ہوتی ہے، آپ اپنے اخلاق سے اپنی شخصیت کو ڈیفائن کرتے ہیں آپ کون ہیں۔ ہمارے پاس تو ایسے نوجوان بھی دیکھا، ایک پتہ نہیں وہ سڑی ہوئی 400-500 کی ٹی شرٹ میں فٹ کرنے کے لیے پوری زندگی جم جا رہا، ٹی شرٹ میں فٹ ہونے کے لیے جم جاتا ہے کوئی، اپنی اچھی صحت کے لیے جاتا ہے، ایک کپڑے میں فٹ ہونے کے لیے۔ آپ دیکھیے زندگیوں کو ہم نہیں پیمانہ بناتے، اچھے کپڑوں میں آپ سب لیجیے، زیبتن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اچھے کپڑوں کو آپ نے پیمانہ بنا دیا، اس سے عزت نہیں ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پر پیوند خود اپنے ہاتھ سے لگاتے تھے، سمجھا؟ تو حضرت عمر کا دبدبہ اور وقار کیا تھا، دیکھیے آپ، کپڑے کیا تھے، لیکن 10 سے 12 پیچ لگے ہوئے اس کے اوپر، اس سے کوئی فرق پڑا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ آج بھی ہم نام لیتے ہیں، قیامت تک نام لیں گے ان لوگوں کا۔ تو انہوں نے کپڑوں کے لیے زندگی نہیں جی، یہ ایک پارٹ تھا لائف کا، گزرتے گئے، چلتا گیا، کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، ملا جیسا ملا، جو ملا تیوں ملا، بس گزر کے لے کر، یاد رکھ۔ ہاں، اسلام سے پہلے ان کے اپنے زندگی جینے کے طریقے تھے، اسلام کے بعد انہوں نے یہ سب چھوڑ دیا۔ تو آپ کے پاس اچھے کپڑے پہننے منع نہیں ہے، لیکن اس کو آپ زندگی کا اسٹینڈرڈ، جینے کا طریقہ، اس کو حاصل کرنے پوری زندگی مت لگاؤ۔ جو گول ہے، ہدف، ٹارگٹ دوسرا سیٹ کرو۔ ٹارگٹ ہے ایک باوقار زندگی جینا، ایسی زندگی جس میں ہر عمل اللہ رب العزت قبول کرے، اور ایسی زندگی کی یہاں سے آنکھ بند ہوئی تو وہاں لینے آنے والے آپ کو پہلے سے پہچانتے ہو، اور ظاہر سی بات ہے نیک لوگوں کو آنے والے فرشتے موت کے پہلے سے پہچانتے ہوں گے، تو وہ اصل پہچان ہے۔ وہ کہہ سکتے کہ یار جو آدمی گیا کیا پہچانتی اسی گیا، تو فرشتے جانتے تھے اس کو پہلے سے۔ برائی کے لیے بھی فرشتے جانتے، یاد رکھیے، اور نیک لوگوں کو فرشتے جانتے ہیں، تو بہرحال وہ کرنا ہے۔ تو رنگا رنگ کے کپڑے ضروری نہیں ہیں۔ آج کتنا وبال، کتنے جھگڑے، کتنے خاندانی صرف جس کو کہیں گے نا پرابلمس، صرف کپڑوں کی وجہ سے ہو رہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ کتنے بچے ہیں جو میں آج جانتا ہوں یہاں آئے ہوئے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے والدین خون کے آنسو ہو رہے ہیں کہ بچے آپ کپڑے نہ مانگے عید کے لیے، اس کے ڈیمانڈ پورے کرتے کرتے ہم تھک گئے ہیں ابھی۔
ہے نا, اتنے ہزار کا فلاں چاہیے, اتنے ہزار کی گھڑی چاہیے, اتنے ہزار کا شوز چاہیے, اس کی فرسٹ کاپی چاہیے, اس کی سیکنڈ کاپی چاہیے, یہ نہیں تو اس سے کم مجھے نہیں چاہیے. یہ کچھ نہیں ہونے والا, اس سے کوئی تم کو عزت اور مقام نہیں ملتا ہے. تمہارا عزت اور مقام ایک دوسری چیز میں ہے. اپنے ہدف کو چینج کرو, ٹارگیٹ اور گولز کو سیٹ کرو. یہ نہیں ہے ٹارگیٹ اور گولز. ہاں یہ سیٹ کرو کہ لوگوں کو اچھا کھلاؤں گا اور پہناؤں گا میں محنت کر کے, مطلب صدقات اور خیرات کر کے, اور جہاں اللہ نے حکم دیا بیوی بچوں پہ خرچ وہاں کروں گا. میرے لیے کوئی ضروری نہیں, میں ایسی زندگی جی سکتا. یہ اہم چیز یاد رکھیے. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین لوگ وہ ہے میری امت کے جو آخرت کو بلا دیں گے, مطلب دنیا سب کچھ ہو جائیں گی, قسمہ قسم کے کھانوں رنگا رنگ کپڑوں کو جو ہے پہنیں گے, اور یہ فرمایا پورا توجہ جو ہے دنیا پہ اور فصیح اور بلیغ بات پہ, مطلب پوری توجہ دنیا پہ ہوں گی, فصیح اور بلیغ گفتگو کریں گے, ایسی فصیح اور بلیغ گفتگو جس میں خام خواہ کی ہر بار ہوٹوں کو موڑ موڑ کر چونگے بنا بنا کر بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہو, ویسا کریں گے. لہٰذا ہم بدترین لوگوں میں سے بالکل نہیں ہو سکتے مسلمان ہونے کے ناطے. ہمیں وہ چھوڑنا ہوگا رویش. اللہ نے دیا ہے, کھائیے پہنیے شکر ادا کیجیے, لیکن یہ ہدف نہیں ہے کمانا اور اچھے کپڑے پہننا کھانا. یہ ہدف نہیں ہے. یہ ٹارگیٹ کے بیچ میں آنے والی چیزیں آتے رہیں گی جاتے. ہدف جنت ہے, ٹارگیٹ جنت میں جانا ہے, ٹارگیٹ ایک اچھا انسان بننا ہے. ٹارگیٹ آنکھ بند ہو تو فرشتے پہچان دو. ٹارگیٹ یہ کہ کامیاب انسان بنو آخرت کے اعتبار سے. بہرحال سے کوشش کرنا. یہ پانچویں وہ لوگ جو حقیر ہے, جو بدترین ہے, جو برے لوگ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا. اب یہ نعمتوں کی بات ہو گئی, اب اس کی بنیاد پہ آدمی کسی کو نیچا دیکھ رہا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. چلو اپنے حد تک آپ نے کمایا کھایا اچھا رہا ٹھیک ہے, لیکن آپ وہ کھا کے پی کے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں, بڑی بری بات ہے. اس لیے میں نے اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ یہ رکھا, یاد رکھیے. تو ففتھ پوائنٹ ہمارا آج کا یاد ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا آتا ہے. کہ صحیح مسلم کی روایت ہے, روایت کے الفاظ سنیے. کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کسی مسلمان ایک انسان کے برا ہونے کے لیے, مطلب وہ برا ہے جو ایسا کر رہا ہے, برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. حقیر سمجھنا کیا ہے؟ ہلکا سمجھنا, نچلا سمجھنا, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. اب ہم نے تو دوسروں کو حقیر سمجھے کتنے پیمانے بنا لیے. دیکھیے بیٹے ان کے ساتھ مت کھیلو, وہ غریب بستی میں رہتے. تو غریب بستی میں رہنا کوئی بری چیز نہیں ہے نا. بیٹے وہ گاڑی پہ اپن نہیں بیٹھتے اس لیے کہ وہ گاڑی 50 cc کے نیچے کی ہے. 50 cc گاڑی نیچے بیٹھنا حقارت نہیں, حقیر سمجھتے نا آپ اس کو, بیٹھنا ہے نہیں ایسا. میں ابھی دعوے سے آپ کو کہتا ہے, ایسے کئی نوجوان ہیں جن کو اگر میں لونا دے دوں ہاتھ میں تو بولیں گے مر جاؤں گا فیض صاحب, خودکشی کر لوں گا. یہ نہیں. تو آپ نے کیسے سیٹ کیا کہ آپ اس لیول کے نہیں اور آپ کا اسٹینڈرڈ اس سے اونچا ہے؟ مجھے بتائیے کس چیز نے آپ کو مجبور کیا یہ سوچنے پر کہ آپ کے لیے یہ گاڑی حقیر ہے اور آپ اس سے افضل ہے؟ بتائیے آپ. خالی آپ کسی کے بازو بیٹھنے, میں اس کے بازو نہیں بیٹھ سکتا اس لیے کہ یہ حقیر ہے, اس کے کپڑے خراب ہیں. لیکن کسی کپڑے خراب ہونے سے بازو بیٹھنے, ہاں غلاظت ہے جو شرعی غلاظت ہو تو ہم اس کی مدد کریں گے. بھائی ایسے حالت میں کیوں بیٹھے, چلو ہم نہلاتے آپ کو دھلاتے, لیکن بازو بیٹھنے میں نہیں. محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہے, حقیر تھوڑی بازو بیٹھنے میں کیا جانا اس کا. تو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں. تو ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے ہو. اب میں نے یہ پہنا 3 پیس تو میں حقیر سمجھ رہا ہوں دوسرے جو سادے گوگلز پہنے, ارے آپ کیا یہ, میں تو اس سے نیچے کچھ پہنتا ہی نہیں. تو میرا پہننا مسئلہ نہیں تھا, شریعت اس سے منع نہیں کرتی. لیکن جب میں نے یہ پہن کر کہا کہ دیکھو میرا ادھارا ہوتا ہے کہ نہیں لائٹ میں, ہاں ہوتا ہے نا, آپ کا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے. تو یہ والا ہونا, آپ حقیر ہے اور میں افضل ہوں آپ سے جو پہن رہا ہوں. تو میں نے جب یہ سوچ لیا تو میرے برے ہونے کے لیے کافی ہو گیا. یہ تو نعمت کا استعمال مسئلہ نہیں ہے. میں یہ ہینڈ سیٹ استعمال کر رہا ہوں, یہ پین استعمال کر رہا ہوں, یہ گاڑی استعمال کر رہا ہوں, یہ گاڑی, یہ گھر میں رہتا ہوں, وہ محلے میں, کوئی بات نہیں. شکر ادا کرو اللہ کا, اللہ نے آپ کو یہاں رکھا. جس کو نہیں اس کو لگتا وہاں پہنچنا ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے لیے بہتر ہو تو وہاں پہنچا دے, ہو گیا. نہ حسد کرو, نہ جلن کرو, نہ برا سن. لیکن میں سمجھ رہا ہوں یہ کمتر ہے جو ایسا کر رہا ہے, یہ میرا بھائی کمتر ہے جو ایسا کر رہا ہے, میں اس سے افضل ہوں. تو بس یہ میرے برا ہونے کے لیے کافی ہو چکا ہے. اور آج یہ برائی زبردست انداز سے ہم میں بھری ہے. ہمارے بچے تعلیم میں آگے, آپ کے بچے حقیر. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آج آپ کے بچے تعلیم میں آگے, آج ان کے بچے کل پیچھے, کل پتا چلا آپ کے بچے ان کے بچے کے پاس جاب کرنے والے, چونکہ وہ بچہ جو پڑھا لکھا نہیں انہیں کمپنی ڈال دیا, ہمارا بچہ خوب پڑھا لکھا اور وہاں جاب کرنے چلا گیا. ہو سکتا ہے ایسا, کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں. چونکہ مال و دولت جو ہے کسی کے دیکھ کر نہیں آتی. مال و دولت کے تعلق سے اصول یاد رکھیے, مال و دولت کسی کی محنت سے نہیں آتی ہے. محنت کرنا ہے لیکن محنت سے نہیں آتی, وہ تقدیر سے آتی ہے. آلریڈی لکھی ہوئی ہے, اس کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ تقدیر سے, کوئی یہ نہیں ہو سکتا اتنی محنت کرو تو اتنے روپیہ آیا تھا, اتنی کرو تو اتنے آتا نہیں. اتنی محنت کرتے رہو, جو آنا ہے آ جائیں گا. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیتا ہے, وہ کم محنت کر کے زیادہ کما لیتے ہیں. تو آخر مت سمجھیے, بس نعمتوں کا استعمال کیجیے, کھائیے پیجیے, اچھے اچھے کپڑے برقعے فلاں گاڑی گھوڑے سب کیجیے. کسی کو بس حقیر مت سمجھنا, اور اپنے بچوں کو کنٹرول پہ رکھنا
کہ وہ کبھی بھی ان نعمتوں کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھے، اور جب پہلی بار ان کی برائی دیکھنا کہ انہوں نے کسی نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل، دوسرے کو برا سمجھا، تو وہیں پکڑ کے اصلاح کرنا کہ بیٹا یہ سب سے غلط چیز کی، اس سے کی نعمتیں جانے اور زوال آنے کے لیے یہ ایٹیٹیوڈ تمہارا کافی ہے۔ نعمتیں ضائع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ زوال کر دیتا ہے نعمتوں کا جب آپ اس کا شکر ادا کرنے کے بدلے حقیر سمجھے دوسروں کو۔ تو لہٰذا دوسروں کو حقیر سمجھنے، اپنے آپ کو آپ متکبر بنا رہے، اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے۔ تکبر بہت خطرناک چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں، کسی کو آخر سمجھنا مت، اپنے آپ کو ہم کبر کر رہے ہیں، ہم بڑائی بیان کر رہے ہیں اپنی، اور تکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تکبر اور کبریائی، بڑائی بیان کرنا کسی کی اور کبر، تکبر کرنا، یہ اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کو لائق ہے یہ کہ وہ تکبر کرے اور کبریائی اپنی اس کی بیان کی جائے، چونکہ وہ حق رکھتا ہے اتنی بڑی کائنات بنانے کے بعد، ٹھیک ہے، وہ حق رکھتا ہے۔ تو تکبر، کبریائی، بڑاپن، یہ اللہ کی چادر ہے۔ جو تکبر کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے، مطلب اللہ کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا ہے جب آپ نے تکبر کیا، دوسروں کو حقیر سمجھتے تو آپ متکبر ہو جاتے ہیں۔ تو حقیر مت سمجھیے کسی کو بھی، ہر انسان کو اللہ نے بنایا، جیسے چاہا بنایا، حالات الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کو حقیر سمجھنا اس کے حالات سے، اس سے بڑی برائی میری نہیں ہو سکتی کہ میں کسی کو حقیر سمجھوں، کسی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی مال کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اپنے پرسنٹیج کی وجہ سے، اپنے ڈگری کی وجہ سے، اپنے چیزوں کے استعمال کی وجہ سے، اپنے محلوں کی وجہ سے، اپنے علاقوں کی وجہ سے، اپنے ملک کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے، ہے نا، لوگ اس پہ بھی لوگوں کو آخر سمجھتے ہیں کہ مجھے تو انگلش آتی، تجھے آتی ہے کیا تماشا لگا رکھے ہیں؟ زبان کمیونیکیشن کے لیے، اس سے بھی کوئی اونچا اور نیچا ہوتا ہے کیا؟ افضل مفضل ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے، لینگویج ہے بس، وہ کمیونیکیشن اس کا کام ہے، وہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے پیسوں کی وجہ سے، اپنی اسٹیٹ جائیداد کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، ہمبلنس ہونا چاہیے، عاجز انسان رہنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے دنیا اور آخرت میں۔ آئیے چھٹا انسان جو برا انسان ہے، یاد رکھیے کون ہے؟ لڑائی جھگڑا کرنے والا۔ لڑائی جھگڑا کرنے والا تھا کہ برا انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کیا فرمائے، صحیح بخاری کی روایت ہے، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قابل نفرت وہ لوگ ہیں جو سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قابل نفرت، صرف ناپسند نہیں کرتا اللہ، نفرت بھی کرتا لوگوں سے جو سخت جھگڑالو ہوتے ہیں، سمجھے نا، بس دھکے پر لڑنے کو تیار، ذرا کچھ ہوا کہ آستین تیار ہے۔ اور اس کے لیے تو ہمارے خاندان مشہور ہے، مطلب اس سے تو ہم شہرت پاتے ہیں نا، بہت زبردست لوگ ہیں۔ کیا ہوتا، کچھ ہوا کہ 50 لوگ بھاگ کے آتے ان کے گھر میں سے، اور کچھ کا تو یہ حال ہوگا ہمارے کہ ارے گور میرے کو گور، میں لڑنا چاہ رہا ہوں، آج پورا دن لڑائی نہیں ہوئی، گورو مجھے، مطلب لڑائی کا یہ لیول ہو جاتا ہے ان کا کہ گورنے لگا رہے ہیں آپ کو، ہاں دیکھو اتنے گھور لیا، چلو ماشاء اللہ، اب دوسری بار گھورنے کے بعد اس کی آنکھیں باہر ہونے والی ہے، اب لوگ تیار ہے اس کے۔ جھگڑا کرنے والا اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ جھگڑا بہت خطرناک چیز ہے، معلوم کتنی خطرناک چیز ہے، معلوم کتنی خطرناک چیز ہے؟ آپ صرف سنو اس بات کو، جھگڑے کے جو اثرات ہیں نا بہت لمبے ہیں، کتنے لمبے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، لیکن ایک اثر میں آپ کو آج بتاتا ہوں، آج کی رات کی نسبت سے بتاتا ہوں اثر۔ آج قدر ہو سکتی ہے نا، تو اس رات کی نسبت سے واقعہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر کی تاریخ بتا دی گئی، آپ کو مسجد نبوی میں وہی آئی کہ قدر کب ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ آپ وہاں سے باہر نکلے کہ میں لوگوں کو سنا دوں کہ قدر یہ تاریخ کو ہے۔ آپ جب باہر نکلے، 2 لوگوں میں جھگڑا چل رہا تھا، وہ جھگڑا چھڑانے میں آپ گئے، جب جھگڑا تو ختم ہو گیا، آپ نے کہا مجھے قدر کی تاریخ بتائی گئی تھی، 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا، وہ تاریخ میرے ذہن سے نکال لی گئی، صرف جھگڑے کا نقصان ہوا، قدر کی تاریخ نکال لی گئی۔ اب آپ کو تلاش کرنا ہے 5 میں سے کوئی ایک رات۔ دیکھیے آپ کیسا اثر ہوا جھگڑے کا، جھگڑا ہوا 1-2 لوگوں میں، اثر کتنے دور ہوا کہ اللہ کے رسول کو بلا دیا گیا جھگڑے کی قباحت بتانے کے لیے، صرف لڑائی کی قباحت، مطلب لڑائی کا آپ ایسا مت سوچیے کہ لڑنے سے خالی 2 لوگوں کا فزیکل اسٹرینتھ جاتی ہے، کبھی پیسہ جاتا ہے، فزیکل اسٹرینتھ جاتی ہے، پیسہ جاتا ہے، زندگیاں جاتی ہے، آس پاس کے بچوں کی زندگیاں خراب ہوتی، رشتہ داروں کی زندگیاں خراب ہوتی، اس سے میل جول والوں سے زندگیاں خراب ہوتی، اس کے اثرات ذہنی ہوتے، جسمانی ہوتے، کئی چیزیں ہوتی، یاد رکھیے، بہت نقصان دہ چیز، یاد رکھیے لڑائی جھگڑا۔ لیکن ہم لوگوں نے اس کو اپنا شعور شعار بنا لیا، لڑائی جھگڑا بری چیز ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس یاد رکھیے چونکہ لڑائی جھگڑے سے سکون، چین، اطمینان زندگیوں کو کھو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن آج ہم ہر بات پر جھگڑا کرنے کے لیے ریڈی ہے، جھگڑا کرنے کے لیے مشہور کہلاتے ہیں، ہمارے محلے اور بستیوں میں لوگ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، ایک دوسرے سے لڑنا چاہتے ہیں، لڑائی کے لیے موقع تلاش کیے جا رہے ہیں، کھانے پینے کے نام پہ موقع تلاش کیے جا رہے ہیں، مطلب کسی بھی قسم کی لڑائی ہو سکتی ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آپ نے مجھے چلتے چلتے گھور دیا، لڑائی، کیا ضروری، معاف کرنا بھی تو کوئی چیز ہے نا، معاف کر دیں گے تو کیا جائیں گے، آپ بتائیے کیا جائیں گا؟ کچھ بھی نہیں جاتا ہے، اللہ کو یہ پسند آتی ہے، جس سے آپ کا خون بھی نہیں جلتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہوتا ہے، بیماری بھی نہیں آتی، ہارٹ اٹیک بھی نہیں آ رہا، ریلیکس رہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے 2 گاڑیوں میں ٹکر ہو گئی نا، اب کیا کرنا چاہیے بتائیے مجھے؟ جو طاقتور ہے دوسرے کو مارے، بس اب یہ ہونا چاہیے، یہ تو جانوروں کی صفت ہو گئی نا،
کہ اس نے اس کا گوشت چھینا، اس نے اسے لڑنا چالو کر دیا، اس نے اس کا کھانا چھینا، اس نے لڑنا چالو کر دیا، ٹکر ہو گئی، تو اب تو سولوشن کی بات کرنا ہے کہ اب ہوگا سب، کرنا کیا ہے، وہ چھوڑ کر اب دونوں ثابت کرنے میں تُونے غلطی کس کی تھی، تاکہ پورا کمپنسیشن سامنے والا لے. اور جس کی غلطی زیادہ ہوتی ہے سب سے پہلے وہ کرتا ہے، چونکہ اپنے کو دینا تھا ہی نہیں کچھ، تو لہٰذا زیادہ اٹیک کر دو اس پہ، اپنی زبان دکھ کر آئیں گی تو لوگ اس کو سمجھیں گے غلطی پر، اور نتیجہ یہ ہو جائیں گے کہ وہ غلط ثابت ہو جائیں گے اور اپن صحیح ثابت ہو جائیں گے. سولوشن کی بات ٹھیک ہے، نہیں ہونا تو ہو گئی، اب کیا کرنا ہے آپ دیکھیے، یہ بات کیجیے، مسئلے کا حل نکل جاتا ہے. لڑائی ہوئی، نہ ٹینشن ہوا، نہ بی پی بڑھا، نہ یہ ہوا، نہ کسی کو بلانا پڑا، ہاں نہ فلاں ہوا. مطلب آپ دیکھیے لڑائی جھگڑا کیا ہے، نوجوانوں کو لڑائی جھگڑنے میں بڑا مزہ آتا، چونکہ فلموں نے وغیرہ لڑائی کو بہت زیادہ کیا کریں گے پاپولرائز کیا، حتیٰ کہ اب پورے ہیرو بھی فلموں کے سب مافیا کے ڈان ہی ہیں سب کے سب. مطلب آپ شریف آدمی نہیں ہو محلے کے اندر، درزی کا بیٹا نہیں ہے ٹیلر اپنا ہیرو، اب کبھی بھی آپ ہیرو جو اپنا کیا ہے معلوم آپ کو، یہ پورے علاقے کا سب سے بڑا ڈان ہے. مطلب پورے دنیا بھر کے نشے یہی کرتا ہے، پوری دنیا بھر کی برائیاں یہ ہے، لیکن اس کی برائی میں اچھائی کیا ہوتی معلوم آپ کو، مطلب 100 لوگوں کی جان لے رہا اور ایک لوگوں کے لیے ایک آدمی کو لے کے کھانا کھلا رہا، تو اس کو ایسا بتاتا ہے میڈیا ایک دم کہ اتنی اچھائی رہتی ہے اس کے اندر، ایک آدمی کو روز شام میں کھانا کھلاتا ہوں. یہ کون سی بات ہے، 100 لوگوں کو مار کے ایک آدمی کو کھانا کھلانا کون سی اچھائی ہوئی؟ یہ ہے آج کل کے ہیرو. تو ہیرو مطلب اس کو پاپولرائز کیا گیا لڑائی جھگڑے کو، ہاں تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کو، اب میں بھی لڑنے کو تیار ہوں. نوجوانوں، لڑائی جھگڑا اچھی چیز نہیں. جسمانی صلاحیت اللہ نے دیا آپ کو، طاقت قوت، اس کو وہاں صرف کرو نہ جا کرنا ہے وہاں کرو. سماج کو تبدیلی لانے میں طاقت کو لگاؤ، اپنی زندگیوں کو بدلنے میں طاقت کو لگاؤ، تعلیم کے اندر طاقت کو لگاؤ، مظلوموں کا حق دلانے کے لیے طاقت کو لگاؤ، اپنے وسیلوں کو اور اپنے پیسوں کو لگاؤ، ہے نا، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے خاندان کی اصلاح کے لیے وہ کرو. یہ طاقت لگانے کی جگہ ہے، یہاں تمہارے خرچ کرو. اور حدیث میں الفاظ بھی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا روز قیامت انسان کے قدم اللہ کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے. زندگی کہاں لگائی، دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی. طاقت کا ایج ہے نا، تو طاقت کہاں یوز کیا اس کی بتاؤ، تو تیار اس کے لیے کرو. تو طاقت جھگڑا کرنے کے لیے، تو جھگڑالو لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے بدترین لوگ ہیں. آئیے 7ویں لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جو آج ہم دیکھیں گے، وہ ہے غنڈہ گردی سے، جس سے لوگ ڈرتے ہو، جس کی غنڈہ گردی سے لوگ ڈرتے ہیں. اب غنڈہ گردی کیا، یہ تو ہمارے پاس جیسا میں نے پچھلے پوائنٹ میں رکھ دیا کچھ باتیں، یہ تو مشہور کیا گیا کہ بھائی ہر آدمی کو بھائی بننا ہے. نوجوانوں کے بعد بہت چلتا، ڈان بھائی، اور کیا ہے بڑے بھائی، اور کیا ہے وہ کیا نام رہتے بہرحال میرے کو نہیں معلوم، لیکن بہرحال وہ سب بننا ہے ان کو، غنڈہ گردی کر کے ہوئی. آپ سمجھ، لوگوں کو تکلیف پہنچا کے، مال لوٹ کر، لوگوں کی عزتوں کو اتار کر، ان کے حلال مال کو حرام طریقے سے لے کر، ان کو جسم اور مختلف چیزیں آپ دیکھیں تو یہ کر رہے ہیں لوگ، یاد رکھیں. تو غنڈہ گردی کرنے والے پسندیدہ نہیں. صحیح بخاری کی روایت کیا سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عائشہ بیان کرتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک آدمی آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ یہ انسان فلاں فلاں قبیلے کا بہت برا آدمی ہے، دے دو اس کو اجازت. لیکن حضرت عائشہ سے کریں بہت بدترین آدمی ہے فلاں فلاں قبیلے کا. جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کی، اچھے اخلاق سے پیش آئے. جب وہ انسان آپ سے بات کر کے چلا گیا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اس کے اندر آنے سے پہلے ایسا کہا کہ یہ تو بہت برا انسان ہے، ٹھیک، اور جب وہ انسان آپ کے پاس آیا تو آپ نے بہت نرمی سے اس سے بات کی، ایسا کیوں؟ جب پہلے آیا تو آپ نے کہا برا ہے، لیکن اندر آیا تو نرمی سے بات کی، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم نے مجھے بد کو کب پایا، تم نے کب مجھے برے الفاظ ادا کرتے پایا جو میں اس کو اس کے سامنے برا کہوں گا؟ اس کی حقیقت تو یہ کہ برا آدمی ہے، لیکن میں کبھی لوگوں کو کہتا نہیں اس طرح سے. تو بد کو کب پایا؟ اللہ کے یہاں قیامت کے دن لوگوں میں بدترین ہوں گے وہ لوگ، بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. سب سے بدترین لوگ وہ ہے اللہ کے پاس جس کے شر کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دے، مطلب اس کی برائی کی وجہ سے ملنا چھوڑ دے. اگر میں غنڈہ گردی کروں گا تو لوگ ملیں گے مجھ سے؟ نہیں ملیں گے. اور اگر ملیں گے بھی تو کیوں ملیں گے؟ مجبوراً ملیں گے. آئیو مجبوراً ملیں گے، وہ بھی حدیث میں الفاظ ہیں. دوسرے حدیث کے الفاظ سے حدیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، بے شک لوگوں میں سے برے اور بدترین لوگ وہ ہیں جن کے شرارتوں اور غنڈہ گردی کے ڈر سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. جن کے شرارتوں سے اور غنڈہ گردی سے، انسانیت کو فزیکل تکلیف دینے کی وجہ سے کیا کرتے لوگ؟ ان کی عزت کرتے ہیں. اور آج ہمارے پاس بھائی سب کو بننا ہے. فلموں نے ایسی موٹیویٹ کیا، لالیس لائف ہے نا، اس کے اندر مطلب سارے قوانین کو توڑتے چلے جانا، یہ ایک اصل زندگی، اور پورے فلموں کا بیس یہی ہے. ابھی نئے جدید فلمیں تو سب مار دھاڑ، خون، قتل و غارت گری، ڈرگز
مافیا، وہ جس کو کہتے ہیں افیئرس وغیرہ، تو وہ پرانی فلموں کی باتیں ہو گئی سب، اب نہیں ہوتا ہو. اب تو نیکسٹ لیول کی باتیں چل رہی ہے. مطلب وہ افیئر نہیں، اب جانور والی زندگی ہے تو اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کو کسی سے محبت کرنا. وہ تو جانوروں کے ساتھ زندگی میں آئے ملے، جانور جس طرح سے کہیں بھی ملتے سڑکوں پہ کھڑے کچھ بھی کرے، بس کرے آگے چلے. اصل زندگی وہ ہے ان کی لڑائی جھگڑا مار دار ڈرگس، یہ ان کی لائف. وہ بھی برائی تھی جو پہلے تھی، اب تو ایک نیکسٹ لیول کی برائی بتائی جا رہی. اور لوگ بچوں کو بہت زیادہ یہ چیز لبھاتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ غنڈہ گردی کی زندگی کیوں نوجوانوں کو پسند آتی ہے؟ نوجوانوں اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئل ہیروز ایسے ہوتے ہیں، وہ ہیرو سمجھتے ہیں ان کو، ہے نا، آئیڈیل سمجھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں ریئل ہیروز ایسے نہیں ہوتے ہیں. ریئل ہیروز بہت الگ ہوتے ہیں. صحابہ کو دیکھیے، اب یہ ریئل ہیروز ہیں. ریئل ہیرو وہ ہوتا ہے جو دن رات محنت مشقت کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ ریئل ہیرو ہوتا ہے. اور ایسے ریئل ہیرو ہر گھر کے اندر باپ کی شکل میں آپ کو ملیں گے، جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہمارا ریئل ہیرو تو وہ رہتا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے نا، بلڈنگوں پہ چڑھ جا رہا، بڑے بڑے لوہے کے پائپ پتہ نہیں 100 فٹ نیچے سے اکھاڑ کے لا لے رہا ایک ہاتھ سے. پلاسٹک کا آدھا انچ کا نل بھی نہیں اکھاڑتا ہاتھ سے اپنے ریئل لائف میں. آپ اس کو ہیرو سمجھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ریئل ہیرو کون ہے. ہر گھر میں ایک ریئل ہیرو آلریڈی موجود ہے آپ کے. کبھی دیکھو صحابہ کی زندگی کو دیکھو. آپ سمجھتے ریئل ہیرو ہمیشہ پرفیکٹ ہوتے؟ نہیں ہوتا ہے. صحابہ میں سے کتنے صحابہ تھے حضرت عمر کے تعلق سے آپ کے سر پہ بال نہیں تھے، ریئل ہیرو تھے. لیکن ہمارے لیے بال نہیں تھے. آپ کو یاد ہے حضرت عثمان کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے سر پہ بال نہیں تھے، آخری وقت میں چلے گئے تھے. ٹھیک، کچھ صحابہ کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، کسی کا ہاتھ ورک نہیں کرتا تھا، کسی کا پیر جاد میں شہید ہو گیا تھا. سب ریئل ہیروز تھے. لیکن وہ سب کے سب ایسے جن کی زندگی کو آپ دیکھیں تو کہیں گے ایسا مجھے بننا ہے. تو ریئل ہیروز ایکچولی ہم نے دیے نہیں اپنے بچوں کو. ہم نے وہ ہیرو بتایا جو پتہ نہیں کیا عقل رہتی کہ پینٹ پہ چڈی پہنتا ہو، چڈی انڈر میں اندر سے پہنتے لیکن وہ باہر سے پہنتا. آپ وہ بتا رہے، لاجک بھی نہیں اس کے پیچھے. مطلب کیا لاجک ہے کہ پینٹ کے اوپر انڈر میں پہنی جائے؟ تو آپ بتا رہے یہ ہیرو ہے آپ کا اور یہ فلاں فلاں کام کرتا ہے. تو آپ نے ریئل ہیروز ہم نے بھی نہیں بتائے، بچوں نے دیکھے نہیں ایکچولی ابھی. تو ریئل ہیروز کو ڈھونڈیے جو آپ کے سماج میں انتھک محنت کر کے حلال روزی کما کے دوسروں کو کھلاتے اپنے گھر والوں. یہ ریئل ہیروز ہیں جو سماج کی برائیوں سے دن اور رات لڑ رہے ہیں، جو آپ کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، جو آپ کو صحیح چیز بتانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ الگ الگ شکلوں میں آئیں گے، پولیٹیکل، سوشل، ریلیجس لیڈرز کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے. آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے چچا، یا آپ کو جس نے پالا جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا وہ لوگوں کی شکل میں آئیں گے. وہ آپ کا پڑوسی، آپ کا دوست، ایک مالدار شخص شہر کا جو لوگوں پہ خرچ کرتا وہ اس میں آئیں گا. یہ سب ریئل ہیروز ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ وہ ریئل ہیروز دیکھے نہیں ایکچولی. تو لہٰذا آپ کو پتا نہیں کن کن لوگوں میں ہیرو نظر آئے. تو یہ غنڈہ گردی ہے، یہ جان پہچان نہیں ہوتی. اس سے اللہ کے نزدیک ذلیل ہونے والی چیزیں یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم اس سے بچیں. 8ویں چیز یاد رکھیے، برا انسان وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو. سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر اور اچھا انسان وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور اس سے شر کا ڈر بھی نہ ہو. اور تم میں بدترین آدمی وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر کا ڈر بھی لگا رہتا ہو. تو بدترین لوگ وہ ہیں جس سے بھلائی کی امید نہ کی جائے. اب میں کن کیٹیگری میں ہوں سوچو. کیا لوگ میرے کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ اب یہ آ گئے تو بھلائی آئیں گی، یا میں ان کیٹیگری میں آپ دیکھ کے بولتا ہے یہ آ گئے تو اب شر ہونے والا ہے؟ ایز اے کمیونٹی تو ہم کو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے آنے سے شر ہوتا ہے. اور کچھ ایسے بھتے ایگزامپلس بھی ہم پروڈیوس کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ثابت بھی ہو جاتا ہے. مطلب ہم نے ایگزامپلس بھی دے دیے. اللہ بہرحال رحم کرے، معاف کر لیں. کمیونٹی کا اسی طرح سے مطلب جہاں مسجد بن گئی وہاں کوئی مال کبھی دور دور تک نہیں بنے گا، کیونکہ سب کو معلوم اب یہاں سیف زون میں نہیں ہے. وہاں سے جس نے خریدا پلاٹ بیچ کے چل جاتا ہو، نہیں، سیف زون نہیں رہا ابھی. چونکہ آپ کیا کرنے والے معلوم، برا مت لگنے دیجیے. آپ کی مسجد کھلتے پہلے گوشت والے کو دکان دے دینے والے. گوشت بیچنا حرام نہیں ہے، غلط کچھ بھی نہیں ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اللہ کے گھر میں جو اسمیل ہوتی ہے وہ اسمیل آپ اپنے گھر میں وہ کرایہ سے دینا پسند کرتے ہیں کہ میں وہ سوال کر رہا ہوں. میں برا نہیں، سب مچھلی والا ہے، مچھلی کو رہا ہوں تو سوکھی مچھلی کتنا اسمیل کرتی ہے نا. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں. میرے ایک دوست ہے جو سوکھی مچھلی بیچتے ہیں. ایک بار ملنے گیا تو انہوں نے کہا فیض بھائی یہیں رکیے آپ، میں تھوڑا سا باہر آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ بیئر نہیں کر پائیں گے اسمیل. میں نہیں چاہتا آپ کو تکلیف ہو. تو یہ حقائق ہے نا. ایک آدمی بیمار ہے اور اس کو ضرورت ہے مدد کی، اس کے ہاتھ میں سے پھوڑے میں سے پیپ اور خون جا رہا ہے. وہ ریالٹی ہے. وہ کہیں گے آپ تھوڑا دور رہیے، آپ کو ہو سکتا ہے کراہت آئے، مجھے عادت ہو گئی ان کی، ہے نا. تو ہوتا ہے ایسا. تو میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ سوچیے، آپ اپنے مسجدوں کے طہارت خانوں کو دیکھیے. مطلب آپ گندگی، آپ دھول مٹی، آپ خرابی، آپ لڑائی، آپ جھگڑا، آپ برائی، آپ اس سے پہچانے جا رہے ہیں ہر جگہ کہ میں مسجد میں جمع ہوں گے، کچھ تو ایک دن خطبہ کچھ ہو جائے گا، یہ نکل کے یہاں کچھ تو بھی تماشا کر دیں گے، لہٰذا یہاں ڈیولپمنٹ مت کرو. یہ ٹائپ سے آپ کے بارے میں. تو ایک امت کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم شر پسند قوم ہیں.
لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھلائی کی ہم سے امید نہیں رکھی جا سکتی. اب ہم کو بتانا ہے ہم بھلائی کی امید رکھی جانے والے لوگ ہیں. اپنے آپ کو چینج کر کے بتانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گوشت کی دکان ہم بند کر دیں گے محلے سے, میں وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا. بولنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, چیزوں کو رائٹ جگہ لگانا ہے. آپ دیکھیے مسلمان محلوں کے, گھروں کے, کارنرز کے, نکڑوں کے حال دیکھیے, گندگی کے, کچرے کے. تو آپ سے خیر کی امید نہیں رکھی جا رہی ہے. اب آپ کو بتانا ہے کہ ہم ہی دنیا کے خیر خواہ ہیں, ہم سب سے زیادہ خیر لاتے ہیں, ہم ہر طرح سے لوگوں کا فائدہ سوچتے ہیں, ہر طریقے سے لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں. ہم لوگ با اخلاق لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ با کردار لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ وہ ہے جو فتنے اور فساد سے دور ہوتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جس سے تم خیر کی امید رکھ سکتے ہو. وہ اب اپنا کیریکٹر بنانا ہے. پہلے زمانے میں یہ ہو چکا ہے. لوگ صاف صفائی رکھنے والے, ستھرائی رکھنے والے, پاکیزگی رکھنے والے, سچ بولنے والے, اچھائی کرنے والے, خیر لانے والے, فتنوں سے اپنے آپ کو دوسروں کو بچانے والے, ایسے لوگ کہاں دکھتے ہیں آج کل یاد. تو لہٰذا ہم کو کرنا ہے تو ہم سے بھلائی کی امید لوگ رکھے, چونکہ اس میں خیر نہیں, وہ بدترین انسان ہے جس سے بھلائی کی امید نہ رکھی جا سکے. 9واں پوائنٹ آج کا ہم دیکھیں گے, یاد رکھیے جو بدترین لوگ ہیں ان میں سے یاد رکھیے برے لوگ ہیں, لمبی عمر کے ساتھ برائی کو انجام دینے والا برا انسان ہے. لمبی عمر بھی ہو اور برائی بھی کرتا ہو. آئیے مسند احمد کی روایت سن لیتے تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا یہ بات کیوں کہی گئی. روایت کے الفاظ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو میں نے کہا نا اکثر اس میں بہترین کا لفظ بھی آ رہا ہے, سب سے بہترین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور وہ انسان نیک عمل بھی کرتا ہو, یہ سب سے بہترین انسان ہے. لمبی عمر اور نیکی کرنے والا بہترین انسان. پھر فرمایا آگے, پھر سوال کیا لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آپ نے فرمایا جس کی عمر تو لمبی ہو مگر برے اعمال کرتا ہو. عمر لمبی ہے, اعمال برے ہیں. عمر لمبی, اعمال اچھے, تو سب سے اچھا آدمی. عمر لمبی ہے اور اعمال برے, سب سے برا آدمی. تو اس بات کو ہم سمجھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے, آپ نے فرمایا, حدیث کے الفاظ سنیے, آپ نے فرمایا جس کو اللہ 60 سال کی عمر دے, جس کو اللہ 60 ایئرس کی ایج دے, پھر اللہ کا ذمہ اس آدمی پہ نہیں رہا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا کام تھا کہ 60 سال کی عمر اللہ نے اس کو عطا فرمائی, وہ توبہ اور استغفار کر کے اپنی مغفرت کرا لیتا. اللہ کا ذمہ نہیں رہا اس کے اوپر. اب 60 سال کے بعد اس کو اتنی لائف دے دی کہ اس میں آدمی سارے فیزز سے گزر گیا لائف کے. اب کام تھا اس کی اپنی زندگی کو چینج کر لینا. آفٹر 60 اللہ کا ذمہ نہیں اس کا, وہ آدمی مطلب اس کا کام تھا اپنی مغفرت کرا لیتا. اب تک اس نے نہیں کرائی, بوڑھا ہو چکا ہے. تو لہٰذا لمبی عمر دے اور گناہ اگر وہ کرتا ہو, یہ بدترین آدمی آتا ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چند اشخاص جو جنت میں کبھی نہیں جائیں گے, ان میں سے کہا بوڑھا زانی. اللہ اس پہ کبھی نظر نہیں ڈالیں گا, اس پر رحم نہیں کریں گا, کرم نہیں کریں گا, جہنم میں جلیں گے. بوڑھا زانی مطلب بوڑھا ہو گیا, ابھی بھی سدھ نہیں آئی, سدھرا نہیں ہے ابھی بھی, اور زنا کرتا ہے اس عمر میں. جو اس عمر میں لوگ توبہ اور استغفار کرتے ہیں, چاہے زندگی میں کتنے گناہ کیے ہو, یہ عمر میں سب کسی مذہب کا ماننے والوں توبہ استغفار کر کے بولتا ہے بہت گناہ ہوئے, پاپ ہوئے, یہ ہوئے, اب میں کوئی زندگی لائف چینج کرنا ہے, اور وہ ابھی بھی وہی کام کر. تو کہا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہو, یہ سب سے بدترین آدمی. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ عمر بھی دے لیکن خیر کے ساتھ دے, ورنہ لمبی عمریں پا کر بھی گناہ کر کے کیا فائدہ ہوں گے زندگی جی. اللہ کے پاس تو حجت پر حجت قائم ہوتے جائیں گے کہ تجھے زندگی بھی دی, 60 سال بھی دی, فلاں بھی دیا, پھر بھی تو ایسا آگے خالی ہاتھ آ گیا بغیر اعمال کے میرے پاس, ہے نا. تو لہٰذا ہم کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا بھی کرے اپنی زندگی کے لیے, لیکن ساتھ میں خیر کے ساتھ کہ اللہ اس زندگی کو خیر بنا, لوگوں کے لیے نفع بخش بنا, نیکی کرنے والا بنا, لوگوں کے لیے فائدہ مند جو ہے میرے لیے نفع بخش بنا. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. اور افسوس کی بات ہے ان لوگوں پر جن کی عمریں ہو چکی ہے, لمبی عمریں اللہ نے دی, اور آج بھی گناہ اور معصیت کی زندگی چھوٹتی نہیں ہے. یہ ان کے لیے وارننگ والا سیشن ہے کہ چھوٹ نہیں رہی آج بھی. ہاتھ کا یہ حال ہے کہ وہ کاپتا ہے, سنبھلتا نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی چینل چینج کرنے سے باز نہیں آتے ہیں. یہ چینل سے وہ چینل, وہ گانے سے یہ گانا, یہ فلم سے وہ فلم. اور اب تو خیر انٹرنیٹ کا دور ہے, تو یہ OTT پلیٹ فارم سے وہ OTT پلیٹ فارم, ادھر سے چھلانگ ادھر, ادھر سے چھلانگ ادھر. اب یہ دیکھنے کا, وہ سیریز دیکھنے کا, وہ ڈرامہ دیکھنے کا, وہ فلاں کرنے کا. یہ بوڑھے لوگوں کا مشغلہ. میں نے دیکھا ریٹائرمنٹ ہو گیا, 60 سال کی زندگی ہوگی, فلاں ہو گئی, ناتے نواسی پوتا پاتی بیٹھے ہیں, دادا اور نانا ساتھ میں ہیں, سب سے امپورٹنٹ ڈیوائس ان کے پاس ان کا ہینڈ سیٹ یا پھر وہ ریموٹ کنٹرول ہے, سامنے ٹی وی لگی ہے اور بس اس پہ چالو ہے. زندگی دی اللہ نے, اتنا صحیح استعمال کرو اس کا. تو لہٰذا لمبی عمر اور انسان گناہ کرے, یہ بدترین انسان ہے. آخری پوائنٹ جو آج ہم دیکھیں گے, برے لوگ جو کون برا کون یا برا انسان کون, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10واں پوائنٹ, دوسروں کے لیے بننے سنورنے والی عورتیں یہ بری عورتیں ہیں. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے, سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی ہے. چونکہ وہ اچھا اور برا ہر حدیث میں ایک ساتھ آ رہا ہے, تو یہ بھی بات آ رہی ہے, جو محبت کرنے والی ہوں, جن سے زیادہ اولادیں پیدا ہو, ہم نوائی کرنے والی ہو,
ہمدردی کرنے والی ہو وہ، ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو. یہ سب بھی کرے لیکن اللہ سے ڈرے، تقویٰ پرہیزگاری کرے، ورنہ سب کچھ کر رہی ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتی، نماز روزہ نہیں کرتی تو فائدہ نہیں ہوگا. پھر فرمایا آگے اس حدیث کا جو پارٹ ہم لے رہے ہیں ہر حدیث میں سے، شر والا، اور بدترین عورتیں وہ ہیں، فرمایا جو غیر شوہر کے سامنے زیبائش کرنے والی اور اکڑ کر چلنے والی ہو. ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح بہت کم. سرخ چونچ اور سرخ پر والا کوا نہیں ہوتا ہے، ریڈ نہیں ہوتا کوا، کبھی کالا ہی ہوتا ہے. تو جتنا ریئر ایک کوا ہوتا ہے اس کی چونچ لا لو اور پیر لا لو، اتنا ریئر ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی جو دوسروں کو دکھانے کے لیے سنورتی اور بنتی ہے. منافق ہے اس امت کی، جنت میں نہیں جائیں گی اور اتنا کم جائیں گی جیسا کہ سرخ چونچ اور سرخ پیر والا کوا ہو. اور کوا سرخ نہیں ہوتا، ریڈ نہیں ہوتا ہے، بلیک ہوتا ہے، ایک آدھ ہوتا ہے وہ کئی لاکھوں میں، اتنا ریئر جائیں گی، مطلب نہیں جائیں گی. اس سینس میں کس عورت کے لیے بات ہو رہی ہے؟ جو دوسروں کے لیے غیر شوہر کے لیے سجتی اور سمجھتی. ایک عورت سج سکتی ہے، سنور سکتی ہے، میک اپ کر سکتی ہے، ساری چیزیں، لیکن اس کے شوہر کے لیے اجازت ہے صرف. اور وہ تو محرمات اس کے اطراف میں تو جو اس کا دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کتنا حصہ دیکھ سکتے ہیں؟ گلے تک، گلے سے اوپر کا حصہ محرمات دیکھ سکتے ہیں. بیٹا ہے، بھانجا ہے سگا، بھتیجا ہے سگا، چاچا ہے سگا، ماموں ہے. تو اگر ایسا یہ گلے سے اوپر والا حصہ، چہرے پہ جو لگاتی ہے زینت، کان میں کچھ پہنتی ہے، ناک میں کچھ پہنتی ہے، چہرے پہ کچھ لگاتی ہے نا، بالوں میں کچھ لگاتی ہے، تو یہ لوگ دیکھ لے محرمات تو کوئی مسئلہ نہیں. باپ ہے اس کا، سسر ہے اس کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. کبھی ضرورت پڑنے پر آستین کو یہاں تک لے لے اور کوئی دیکھ بھی لے ان محرمات میں سے تو کوئی مسئلہ نہیں. کئی بچوں کو دلاتے، کپڑے وغیرہ دھوتے، تھوڑا اوپر کر لیتے ٹخنے تک، تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ محرمات دیکھ سکتے ہیں. لیکن غیر محرم، غیر شوہر، مطلب شوہر کے لیے جیسا سجنا ہے وہ غیر شوہر کے لیے سجتی ہے. تو ایسی عورتیں منافق ہے اس امت. ایک دوسری روایت ہے، آپ نے فرمایا 2 جہنمی ایسے جو میرے دور میں نہیں آئے ہیں، مطلب بعد میں آنے والے. پوچھے گا کون؟ کہا ایسی عورتیں جو بختی اونٹوں کے کوہان، اونٹ کا جو اوپر رہتا ہے نا، ہم پر رہتا ہے اس کا ہم، تو بختی اونٹ کی ٹائپ ہے، اس کے کوہان ہوتے ہیں جو ایسا ڈھل جاتے ہیں، اتنا چربی ہوتی ہے کہ گر جاتا ہے سب. تو بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح وہ جوڑے ڈالیں گی. ٹھیک ہے، وہ جوڑے ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جوڑا بھی کراس اور گردن کراس کرے، مطلب اٹریکٹ کریں گی. مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی. کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، تو اتنا پتلا کپڑا کہ وہ نہ پہننا اور پہننا یا چست کی پہننا نہیں پہننا برابر ہوں گا. یہ وہ عورتیں ہوں گی جو جنت میں کبھی نہیں جائیں گی. اس کی جنت میں جانا تو دور، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک آتی ہوں گی. یہ بھی عورت کیا کر رہی حدیث میں؟ غیر شوہر کے لیے اٹریکٹ کر رہی ہے، مطلب اس کے لیے سجری سنور رہی ہے. وہ بھی کیا کر رہی ہے؟ چست کپڑے پہن رہی ہے، ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہن رہی ہے، دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کپڑے پہن رہی ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یاد رکھیے کہ ایک خاتون ہے، اس کا سجنا سنورنا کس کے لیے ہے؟ شوہر کے لیے. اس کے علاوہ باقی لوگوں کے سامنے کیسے رہیں گی؟ وہ پردے میں رہیں گی. اب بولیں گے ارے یہ تو عورتوں کے خلاف بات ہو رہی. خلاف نہیں ہو رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، سب سے سچوں کے سچے نے یہ بات بتا دی کہ جہنم میں کون جانے والا ہے. تو اب بچنا ہمارا کام ہے. اور تو عورتوں کے خلاف بات نہیں ہو رہی، سپورٹ نہیں بات ہو رہی. جیسا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اگر میں اس کو کہوں کہ ایگزام میں تم جا رہے ہو، یہ غلطی مت کرنا، تو بولیں کیا میرے خلاف بات نہیں؟ غلطی مت کرنا، بچانے کے لیے بول رہا ہوں تاکہ بچ جاؤ اس غلطی سے اور اپنے آپ کو کامیاب کر لو، تو یہ غلطی مت کرنا. ابھی ہمارے پاس سجنے سنورنے کا کیا حال ہے؟ اور کس کے لیے سجا سنورا جا رہا ہے؟ پڑوسی عورت کو بتانے کے لیے کہ تو کتنا تھوپ کے آتی، کتنے کلو میں دیکھ اس سے زیادہ لگا کے آتی، اور میرا گرتا بھی نہیں، تیرا تو گر بھی جاتا سستا والا. آپ سمجھتے؟ مطلب اتنا زیادہ جس کو بولتے میک اپ یا اپنے آپ کو سجانا دھجانا کامن ہو چکا ہے. اتنا کامن کسی کو انتہا نہیں. اور ہو رہا یہ یاد رکھیے کہ ٹھیک ہے ایک عورت سجری سوری اپنے شوہر کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ شوہر کے لیے جب سجیں گی تو شوہر کے سامنے ہی آئیں گی. لیکن شوہر کے لیے سجنا تو بہت ریئرسٹ ٹائم ہوتا ہے. شاید تو پہلی بار جب شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد 1-2 ہفتے وہ شوہر کے لیے سجتی، باقی تمام ٹائم شادی میں دوسروں کو بتانے کے لیے سجتی ہو. وہ عورت غیر محرم ہو، دیکھنے والے محرم غیر محرم کون ہوتے کوئی اسے مطلب نہیں، کیونکہ شادی خانے کے اندر جتنے بھی مرد جو برتتے ہیں وہ سب عورتوں کے محرم ہی ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کے سامنے تو جا کے برقع اتار کے بالکل جا کے بیٹھ سکتی ہے، بھیا یہ دو، باجی یہ دو، ہے نا. جتنے سیلس مین ہوتے پوری ہماری عورتوں کے جو بھائی ہوتے رشتے میں، تو ان کے سامنے بھی ان کے پاس کوئی پردہ نہیں، بس باتیں نرم نرم ایک دم. ہمارے شوہر تمہاری سنتے نہیں، کچھ بھی کرتے، عجیب ہے تو فلاں ایسا کر رہے، پورا مطلب گھر کے راز بھی اور اپنی خوب سب چیزیں ہو رہی. تو یہ کیا ہے؟ مطلب بے پردہ رہتی ہے دوسروں کے سامنے، سجو سورو اپنے شوہر کے حد تک، لیکن آپ باہر جاتے ہیں تو پھر آپ کو کور کرنا ہے. لیکن یہ وہ عورت ہے جو دوسرے غیر شوہر کے سامنے بھی سجتی ہے، غیر محرم کے سامنے بھی سجتی اور سورتی ہے. اور آج کل ہمارے پاس یہی سب دعوتوں میں، شادیوں میں، اس پہ سب یہی ہو رہا ہے. شوہر کے لیے سجنا نہیں. شوہر تو کب دیکھتا ہے بیوی کو؟ اچھا کچھ لوگوں کا رہتا ہے یہ سب اتنا میک اپ مت کرو فلاں، نہیں، ہم نے شوہر کے لیے سجتے.
اچھا ٹھیک ہے، شوہر کے لیے سج رہے، تو اب وہ دعوت میں جا رہے، شوہر آفس سے آ رہا، انہوں سج رہے اور سنور رہے شوہر کے لیے، کیونکہ شوہر بولتا ان کا. پھر شوہر نے آیا، پک کیا 7 بجے آفس سے آ کے، ابھی دیکھا نہیں اس نے، چلو بیگم نیچے آ جاؤ میں ریڈی ہو رہا، اور پھر نکل گئے گاڑی پہ. پھر انہوں چلے گئے دعوت میں. پھر دعوت میں برتنے والے نے دیکھ لیا، کیمرہ مین نے بہت نزدیک سے زوم کر کے دیکھا ان کو، پھر یہ ہوا وہ ہوا، دنیا بھر کے لوگوں نے دیکھ لیا. وہ بچے 17 18 20 سال کے بچے تو چھوٹے بچے رہتے ہیں، ان کو کیا، ان کے سامنے تو پردہ وغیرہ کچھ ہے نہیں، تو وہ بچے دیکھ رہے، پوری دنیا ان کو دیکھ. پھر وہ سب دیکھنے کے بعد پھر وہ گاڑی پہ مطلب شام ہوئی، پھر وہ باہر نکل کے آئے، پھر شوہر کے ساتھ گاڑی بیٹھے، پھر گھر پہنچے، شوہر گئے ریڈی ہونے کے لیے، انہوں گئے باتھ روم میں ریڈی ہو کے لائے، ایک دم اجاڑ صورت لے کے فرسٹ ٹائم شوہر نے وہاں دیکھا. تو جیسی پہلے تھی ویسی ابھی تھی، وہ بیچ میں سب دوسروں نے دیکھا، اس کا نام تھا شوہر بولتے ہمارے. جب شوہر بولتے تو شوہر کے آنے سے پہلے سجنا، اور شوہر کے لیے سجنا. اور آپ کے مہرامان جو دیکھ لیتے ہیں وہ ایک پرسنل روم، پرسنل اپارٹمنٹ، گھر کے اندر جیسا کبھی ہوتا ہے نا، گھر میں جیٹ رہتے، دیور وغیرہ رہتے، تو ان سے پردہ ہے نا، تو پھر وہ پرسنل اپارٹمنٹ جیسا ہوتا ہے نا، گھر کے اندر کئی روم ہے تو کچن اور ایک کمرہ آپ کا رہتا، تو اس حد تک ٹھیک ہے نا. لیکن دوسروں کے لیے ہی کیا جا رہا ہے. اس یہ بھی باتیں بیان کی جاتی تو لوگ کہتے نہیں ایسا نہیں بولنا، خاتون ہے، ہو سکتا اچھی نیت سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا وہ جنت میں نہیں جائیں گی، امت کی منافق ہے. کپڑے ایسے جو پہننے والے، جو چست کپڑے ہوں گے، مائل کرنے والی اور مائل کرنے والی جنت میں نہیں جائیں گی. کیا تماشا، عورتوں کی بیاہی تو نیکسٹ لیول ہو چکی ہے، یاد رکھیے. اب لیکن سوال یہ آتا ہے کہ عورتیں بیاہی ہوتی کیسا ہے؟ صرف ان کو کوسنے سے تو کام چلنے والا ہے نہیں. عورتیں تب بیاہی ہوتی ہے جب ان کے گھر کے مرد دیوس ہو جاتے ہیں. دیوس اس انسان کو بولتے ہیں کہ اس کی محرمات اس کے سامنے برائی کرے، جیسے ماں، بیٹی، بہو، بہن برائی کرے اور وہ ان کو کچھ نہ بولے. تو جب مرد دیوس ہوتا ہے تو عورت بے پردہ ہوتی ہے. ایکچولی اس کا ریلیشن ہے. جب مرد کی آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے تو پھر عورت اپنے جسم کو جو چھلکانا شروع کرتی ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو عورتوں کو برا بول کے کوئی فائدہ نہیں. آپ جیسا ایک مرد ہے، مثال اتنے ماشاء اللہ مرد بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر آدمی جو ہے ماشاء اللہ ایک ایکسرے سے زیادہ نظر رکھتا ہے، خاص طور سے ایک لیڈی گئی تو کیا کیا غلط ہو رہا تھا. برقع سے نہیں تھا، فیض بھی اس کی چھوٹی باہر پیچھے سے نکلی ہوئی تھی، وہ ایسا چل رہی تھی، اندر سے جینس پینٹ پہنی ہوئی تھی، اور اتنا آپ کا ماشاء اللہ نظر ہے. لیکن کبھی اسی اینگل سے اپنے گھر کے نکالے دوسری بہن، بیٹی، ماں کو بھی آپ دیکھیں کبھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، امی یہ کیا ہو رہا ہے، باجی یہ کیا ہو رہا ہے، بہن یہ کیا ہو رہا ہے، بیٹی یہ سب ٹھیک نہیں ہے نا. اسی اینگل سے دیکھیے نا کبھی ان کو بھی کہ وہ دوسرا آدمی کیسے دیکھتا ہوں، پرسیو کرتا ہوں، کیسی سوچ رکھتا ہوں ان کو دیکھ کے رسالت. تو ہمارا پرابلم ہے ایکچولی ان کا بعد میں. لیکن آپ عورتیں بولیں گی ماشاء اللہ فیض بھی نے بچا لیا ہم کو، آج دیکھو تمہارے وجہ سے ہم ایسے ہیں. لیکن عذاب تو آپ کو آئیں گا بول کے حدیث میں ہے نا، تو آپ کو بھی تو خیال رکھنا ہے نا. مطلب یہ تو کوئی بات ہی نہیں، آپ باقی چیزوں میں تو ایسا کبھی نہیں کرتے. تو لہٰذا بہت سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے. پردہ وغیرہ کو بہت اہمیت دیجیے. اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی قاطع برائی سے روکیے. اور میں ایک سمپل آپ کو بات بولوں نا، سادے سیدھے رہنے میں بہت مزہ ہے زندگی کا. سب سے پہلا، سادے سیدھے رہنے میں جیب پہ بھاری نہیں پڑتی چیزیں، ہے نا. چاہے کپڑوں میں سادے سیدھے بولو، یہ میک اپ وغیرہ جو عورتیں کر کے سچ کی جا رہی ہے، اگر وہ سادی سیدھے رہے، میک اپ وغیرہ نہ کرے کسی کے لیے بھی نہیں، تو جیب پہ بھی ہلکا پڑتا بہت ہے. ابھی مجھے جو بتایا گیا یہ بات غلط بھی ہو سکتی، مطلب اس سے زیادہ بھی ہو سکتا معاملہ. مجھے تو بتایا گیا کہ ابھی شادی میں جانے کے لیے 4000 to 5000 خرچ کرنا پڑتا. پہلے جا کے ایک ڈبے میں بیٹھنا پڑتا جسے بھاپ دیتے ان کو تاکہ اسکن گلو ہو جائے. مطلب سے لائٹ کی کمی کی وجہ سے، جیسا بھی لائٹ لگا رہے ہم کی وجہ تھوڑا سا اچھے دکھنا ہم ریکارڈنگ میں، وہ گلو ہو جائے، تو اس کی ڈبے میں ڈال رہے، ڈبے میں سے نکال رہے، ڈبے میں سے نکال کے ہلا رہے، منہ پہ کھیرے لگا رہے، کچھ تو مٹی مل رہے، یہاں کی مٹی وہاں کی مٹی، پیلی مٹی، نیلی مٹی، اودی مٹی، ہری مٹی. مٹیاں ملنے کے بعد جو ہے کچھ فاؤنڈیشنس اور یہ اور لائنرز اور مسکاریز اور فلاں اور یہ کلر وہ فلاں، یہ گڈے میچ کرنا ہے، وہ گڈے میچ کرنا ہے، یہ کالا چھپانا ہے، وہ کالا چھپانا. مطلب اس لیول تک جا رہا ہے کہ 5000 ایک نارمل خرچ آ رہا ہے. دلہن کے لیے تو 20000 آ رہا ہے، دلہن کے لیے 20000. اس کے لیے عام عورت کے لیے شادی میں 5000. جیب تو مہنگا ہی ہے نا یار، یہ 5000 بہت زیادہ ہوتا ہے. چلو 5 نے ڈسکاؤنٹ مل بھی گیا، 3.5 میں بڑا بہت مہنگا ہے 3.5. ایسے کئی انسان ہیں پورے دنیا کے اندر. ہر روز 25000 لوگ بھوک سے مرتے ہیں. 25000 لوگ صرف بھوک سے مرتے، جنگ میں بھی نہیں مرتے. ڈیلی کا بول رہا ہوں فگر چیک کر لیجیے گوگل کر کے. اور انڈیا کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق 3500 سے لے کر 7000 تک لوگ مرتے ہیں بھوک سے ہر روز، پر ڈے. یہ پیسہ ان کے لیے لگائیے. کپڑے نہیں لوگوں کو پہننے کے لیے، ان کے لیے کچھ. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بھوکے ننگے ہو جائیے بس سب کے لیے دینے کے، نہیں، وہ سینس میں نہیں. زائد ہے نا آپ کے پاس پیسہ، سمپل رہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ویسے ہی خوبصورت بنایا، اس کو اننیسیسری خوبصورتی کی ضرورت نہیں.
یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا آپ کیسی رہتی مردوں کی، ادھر پھیلی ہوئی ادھر پھیلی ادھر. خاتون گھر میں دیکھیے آپ کی ممی ہوں گے بہن ہوں گی کیسے باریک باریک بھویں رہتی. بائی نیچر الگ ہی اللہ نے بنایا ان کو چہرے پہ بال نہیں آتے ہیں. آپ دیکھیے ہاتھوں پر پیروں پہ بال نہیں ہوتے خواتین کو. کوئی عورت دیکھا آپ نے بوڑھی سے بوڑھی ٹکلی ہو گئی کبھی؟ اپنے میاں بھائی تو 30 سال میں پریشان ہو رہے، بالا جا رہے یہاں سے وہاں تک، پانی بدل رہا، شیمپو لگا رہا، 7 علامتیں بال جانے کی، 7 علامتیں ٹکلے ہونے کی، ابھی نہیں وہ سب کر رہا 30 سال میں. آپ سمجھے چوڑی پیشانی کا اوزار میں تقدیر کھلتی جا رہی ہے اس کی. عورت کو دیکھیے آپ بوڑھی 100 سال کی عورت دیکھیے آپ چوٹی آتی ہے لیکن کم ہو جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. رب العزت کو معلوم کس کو کیا چیز کی ضرورت ہے، اس کو وہی دیا اس نے کہ تم کو یہ چیز ضرورت نہیں ہے تو یہ ہارمونز تم میں نہیں، تم کو یہ گروتھ ہوتی نہیں یار کی زیادہ اور فلاں ہوتے. مردوں کو الگ بنایا، عورتوں کو الگ بنایا. مرد دیکھیے کیسے ہوتا ہے، کچھ مردوں کو آپ دیکھیں کبھی بنیا نہ ہوتا تو بھالو آ گیا کوئی، پورے بالوں سے بھرے رہے. خواتین اللہ کو پتا ہے کس کو کیا چاہیے، آلریڈی بائی نیچر گفٹڈ ہے وہ. آپ سمجھ رہے؟ تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے، نیچرل رہیے، لائف کو انجوائے کیجیے، مزہ آئیں گا. دیکھیے خرچہ نہیں ہوگا، آپ کو لوگ اپنی اصلی حالت میں دیکھیں گے. کبھی ہوتا ہے ایسا معلوم آپ کو کہ خاتون کو آپ نے دیکھ لیے، لڑکی دیکھنے گئے تھے دیکھ لیے. وہ ایک واقعہ معلوم بہت مشہور ایک واقعہ نہیں ہے، وہ کسی نے جوک بنایا کہ ایک آدمی کیا کیا شادی کے کچھ دن بعد جو ڈریسنگ جس خاتون نے میک اپ کی تھی اس کی بیوی کا، اس کو ایک آئی فون تحفے میں دیا. جب اس خاتون نے آئی فون کا ڈبہ لے کے بہت خوش ہو گئی کہ یار دیکھو میک اپ کرنے پہ کوئی ایسے گفٹ بھی دیتا ہے، گفٹ ہاں پیسے الگ. جب اس نے ڈبہ کھولا تو اندر پرانا 3310 نوکیا کا رکھا ہوا. تو بولے یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ تیری حرکت کا یہی تیرے کو ریوارڈ ملنا چاہیے. جو ادھر تو نے سجا کر بھیجی تھی اس دن وہ آئی فون جیسا سجا دی تھی، اندر 3310 نکلا. پہچان ہی نہیں سک رہے، یہاں کالے گڈھے پڑے ہوئے، لیکن آپ دعوت میں دیکھو تو روشنیاں نکل رہی آنکھوں میں سے. LED کیسے پیلے ادھے نیلے سے روشنیاں نکل رہی آنکھوں میں سے. گھر پہ جا کے دیکھو تو اتنا کالا کہ بچے بھی امی اور جھٹکا لیتے نظر. دعوت میں تھے، بچہ خود ماں کو نہیں پہچانا، دعوت میں بلائی ادھر تو آنٹی میں نہیں آتا تمہارے پاس. ہاں ہوتا ہے ایسا. بعد میں ابا کو آگے بول رہا ہے سارے بیٹے امی ہے وہ تیار ہو کے گئے ہوئے، باجی کی شادی ہے نا سالی صاحبہ کی. تو یہ حالت ہے ہماری. یہ کس کے لیے ہو رہا؟ بہت مہنگا پڑے گا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. سادے رہو، سمپل رہو، لائف انجوائے کرو. کوئی کسی حالت میں آپ کو دیکھے کہیں گا یہ خاتون ویسی ہے. اور پرانی عورتوں کو دیکھو نا، آپ دادی کو دیکھیے، اپنی نانی کو دیکھیے، والدہ کو دیکھیے. کبھی اگر وہ بہت زیادہ میک اپ پرستی نہیں کرتی ہے تو ایک آپ دیکھیے جو نارمل لوگ ہیں آپ بولیں گے بہت لائف انجوائے کر رہے ہیں سب. چونکہ اس خاتون کو آپ بولیں گے نا چل رہا ہے امی، چل رہا ہے باجی، اس نے پھڑکی ڈالی، برقع اڑی اور چلی. اس عورت کو آپ بولیں گے چل رہا تو بولیں گے 1 گھنٹہ بس، جلدی جلدی جاؤ. اب چونکہ وہ کل دعوت میں گئی تھی سب نے دیکھا ہو، آپ دوسرے دن ایسی حالت میں جائیں گے تو لوگ بولیں گے یہ کیا جاڑ ضرورت ہے، کل تو اور پر ہی آ گئی تھی، آج کیا ہے. اتنا ہوتا ہے. بی نیچرل اور اپنی خوبصورتی کو سنبھال کے رکھو. اللہ رب العزت نے وہ ایک مخصوص شخص کے لیے بنائی، وہ آپ کا شوہر ہے. اور اس کے علاوہ جو ظاہر ہو جاتی عموماً ہتھیلیاں، کونیوں تک کبھی ہاتھ، ٹخنوں تک پیر، گلے تک یہ چیز وہ محرم آتے، والد وغیرہ جن کے سامنے ضرورت پڑنے پہ پلو نکال دیتی ہے اور نقاب نکال، مطلب جس کو کہیں گے سر پہ کا دوپٹہ نکال دیے، جائز ہے. وہ ان کے لیے آتے، سب کے لیے نہیں آتا. یہ اگر مسلم خاتون سمجھ جائے بس یہ پردے وغیرہ کے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن لوگ تیار نہیں ہیں اس کے لیے. وہ سمپل لائف جینا نہیں چاہتے. وہ صحابہ صحابیت کی لائف سے کچھ نہ کچھ نکال کے بتانا چاہتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں. اگر آپ نکالنا بھی چاہیں گے، بتانا چاہیں کر سکتے ہیں، تو شوہر کے لیے کر سکتے ہیں. عوام کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے، مخصوص ہے، یاد رکھے. تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہم سمجھے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. جو آج کا ٹاپک تھا برے انسان کی پہچان. 10 قسم کے لوگ، جس کے اندر تقریباً 14 الگ الگ لوگ نام آئے جس کے اندر آئے ہیں، وہ ہم نے آج دیکھے جو برے لوگ ہیں. یاد رکھیے. لہٰذا میں چاہوں گا ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں چاہتا ہوں برا انسان بنے. توبہ کیجیے اپنے برے اعمال سے، زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کیجیے. ہائی ٹائم ہے، یاد رکھیے. میں کہہ رہا ہوں نا ہائی ٹائم ہے. پہلے ہم بولتے تھے کہ 50 سال بعد دیکھو، آج نہیں سدھریں گے نا تو اثر دکھیں گے. میں کہہ رہا ہوں 5 سال آنے والوں میں اثر دکھیں گا آپ کو. اگر آج بھی سنبھل کے روپیہ پیسہ صحیح جگہ نہیں گیا، اپنے آپ کو وہ انسان نہیں بنایا جو اچھا انسان ہوتا ہے. کیونکہ قومیں ہم سے پوچھ رہی تم اچھے کیوں نہیں ہو، تو اس لیے میں نے برا انسان کو نہیں رکھا تاکہ اچھے انسان بنے. لوگوں کو بتایا ہم اچھے ہیں، ہماری قوم اچھی ہے، ہمارا مذہب اچھا ہے، ہمارا دین اچھا ہے، اس کی تعلیمات اچھی ہے، اور واقعی میں ہم اچھے لوگ کو نمونہ چاہیے. دیکھیں گے تو انشاءاللہ جس پھر مان بھی لیں گے. تو لہٰذا ہمیں اچھے بننے کی ضرورت ہے. اس لیے نہیں کہ لوگوں کو دکھاوا کرنا، اس لیے کہ ہمارے دین نے ہم کو اس کا حکم دیا. اگر میرے اس عمل سے بدنامی ہوتی ہے دین کی تو مجھے اچھا ہونا ضروری ہے. یہاں تو
میں غنڈہ گردی کرتا ہوں، لوگ بولتے ہیں دیکھو مسلمان ایسے رہتے ہیں، تو مجھے تو چینج ہونا ضروری ہے، اس لیے میرے وجہ سے میرا دین بدنام ہو رہا ہے. تو لہٰذا ایک ہائی ٹائم ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو ہر قسم کی جو ہے برائی سے بچائے، اور ہر قسم کی وہ بری صفت ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول نے جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا، ان سے ہمیں بچائے. اے اللہ رب العزت ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام میں وہ خصوصیتیں ڈال دے جن خصوصیتوں کو تو پسند کرتا ہے، جن کی وجہ سے تو لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، ان کو بخشتا ہے. اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی السلام علیکم. میرا نام غفور ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے اگر اپن نے برے انسان کو پہچان لیے تو ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں. اگر جیسے کوئی برا انسان ہے، کوئی بھی بری حرکت کرتا ہے، محلے میں پریشان کرتا ہے، فیملی میں کسی کو پریشان کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ ہمارا کیا سلوک رہے گا؟ ہم اس کو ڈانٹ لیں، مار لیں، کیا ہے جی، یا پھر اس کو اصلاح کر لیں اس کی؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک برا انسان ہے جس کو ہم نے پہچان لیا، اس کے بعد کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے نفس میں ڈالا، پہلے چیک کر لیا ہم تو نہیں رکھتے ہیں ایسی برائی ماشاءاللہ. اب ہم دوسروں کو دیکھ رہے لیکن کسی میں برائی ہے. وہ انسان برا میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے، ایکس وائی زی، کوئی مسلمان، کوئی ایک انسان ہو سکتا ہے. تو ایسے انسان کو پہچاننے کے بعد اس کے ساتھ کیا کرے؟ کیا اس سے ہم خطا تعلق کر دے، دور ہے، لڑائی جھگڑے کرے، سزا دے، مارے، ڈانٹے، دھمکائے، کیا کریں؟ مطلب کیسے اصلاح کریں؟ پہلی چیز، اگر آپ اس کے ذمہ دار ہے، جیسا کہ میں والد ہوں اور اپنے بچوں میں برائی دیکھ رہا ہوں، تو پھر اصلاح کریں. اور جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ والد ہونے کے ناطے والد کیسے کیسے اصلاح کر سکتا ہے، جو رائٹس اینڈ پاورز جو دیے گئے شریعت میں، اس کو ویسے اصلاح کرنا ہے، سمجھا کر، بٹھا کر، چیزوں کو روک کر، نعمتوں کو کم کر کر، ہے نا، تھوڑا ضرب دے کر، وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے. لیکن کوئی ایسا آدمی جو میرے سے بڑا ہے اور وہ برا ہے، بڑا مطلب والد ہے وغیرہ ہے، چچا ہے، رشتے میں بڑے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر سوال کر کے، جیسا مثال کے طور پر وہ بڑا انسان ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، اس سے الٹا سوال کرنا آ گیا، ایسا کوئی کرے تو ہم نے کیا کرنا؟ اس سے سوال کر رہے ہیں اسی کے بارے میں ایک طرح سے. تو جو جواب دیں گا تو پھر کہیں نہ کہیں اس کا وہ ہوں گا، یار میں یہ کام کرتا ہے تو پوچھ رہا میرے سے ایسا کر رہے تو کوئی کیا کرنا. تو اس سے سوال، کیونکہ بڑے لوگوں کو آپ ڈائریکٹ اصلاح نہیں کر سکتے، یا پھر ان سے بڑوں سے اصلاح کروانا. اور اگر ان سے بڑے کوئی موجود نہیں ہے تو ان علماء کرام کے پاس جانا جن کو وہ بڑا مانتے ہو، جس جماعت تنظیم سے جڑو، تاکہ ان کے ذریعے پھر ان پہ انفلوئنس ڈالا جائے کہ بھائی ان کی اصلاح کرو، ذرا ان کو سمجھاؤ، یہ فلاں فلاں کام کریں. تو پہلا کام تو اصلاح کرنا ہے. لیکن اب ایک ایکس وائی زی انسان ہے، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے جس پہ میرا کوئی دبدبہ نہیں ہے، 2 منٹ کے مل رہا ہوں، کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ویسا اچھا سلوک آپ کو کرنا ہے. وہ شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، میں عائشہ سے کہا، آپ نے کہا کہ یہ بہت بدترین انسان ہے، لیکن اس کے بعد بھی اچھا سلوک کیا. میں عائشہ نے کہا کہ آپ نے کیوں کیا؟ تو کہا میں بدگو کب ہوں، میں بری بات کسی سے نہیں کرتا ہوں، ہے نا. تو لہٰذا آپ اچھا سلوک جاری رکھیے، بات کرتے رہیے، اصلاح کرتے رہیے، جو پاور میں آپ ہے، مطلب جو آپ اس پہ ساتھ رکھتے اتنا کیجیے. جیسا کہ آپ کوئی ایڈمنسٹریشن میں ہے اور آپ کے اوپر باس ہے اور آپ ایک نیچے اپنے امپلائی کو دیکھ رہے غلط ہے، اس کی اصلاح الگ ہوں گی. امپلائی دیکھ رہا ہے باس میں کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کا ڈھنگ الگ ہوگا. تو آپ کو سیکھنا ہوگا. اس پہ میرا ایک لیکچر ہے چھوٹا سا، اس کا نام ہے غلطیوں کی اصلاح کا 90 طریقہ. تو آپ جب اس برائی کی غلطی دیکھیں تو اس 90 طریقے سے اس کی اصلاح کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. لیکن پیچھے پڑ جانا ہے، ہم کو اصلاح کرتے رہنا، یاد رکھیں. کبھی بھی یہ نہ ہو کہ میں اب اس کی برائی سے نا امید ہو کہ قطع تعلق کر لیتا، یہ مت کیجیے، اس لیے کہ پورے راستے بند ہو جائیں گے نا. تو راستے کھلے رکھیے، اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے آپ جو برائی دیکھ رہے ہیں اس کو اس میں سے اللہ رب العزت نکال دیں گا، آپ کی کوششوں کی وجہ سے اور آپ کی اچھی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ. جی خواتین میں سے اگر کوئی سوال ہو تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں جو دوسروں کی نیتوں کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی ایسا بولتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ان کی نیت کیا ہے یا یہ کیا سوچ کے جا رہے ہیں کام کر رہے. اور دوسری چیز، اس کے معاملہ جو ہے دوہرے رہتے، دوہرا رویہ، یعنی کہ جب بات اپنی ہے، کام اپنا ہے تو وہ صحیح ہے، اور اگر کوئی دوسرا کرا تو غلط ہے. اگر یعنی اس کی نیت پہ سوال اٹھائے، اس کو بولا جائے کہ ریاکاری کر رہے یا دکھاوا، تو بولتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت یاد آ جاتا ہے، یعنی اخلاص یاد آ جاتا ہے، اور دوسروں کی نیتوں پہ سوال ہو سکتا ہے.
جی میں سمجھ گیا. ایک سوال آیا کہ کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کی نیت معلوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. دیکھیے کس کی نیت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا سوا اللہ تعالیٰ کے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے مقرب کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے یہی کام دیا ہے کہ جو نیتوں کو لکھتے ہیں, بس ان کے علاوہ کسی کو نیت معلوم نہیں رہتی. حدیث میں الفاظ ہے نا, جب کوئی بندہ اچھائی کی نیت کرتا ہے تو فرشتہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے. فرشتے کیسے معلوم ہوتا؟ نیت کیا لگے بندے نے, اللہ بتا دیتا ہے. تو اللہ کو پتا ہے نیت, اور وہ نیت لکھنے والے فرشتے کو پتا ہے. اس کے علاوہ نیت کس کو پتا نہیں, تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی. اگر کر لیتا ہے تو پھر 10 سے لے کر 700 تک اجر اس کو لکھ دیا جاتا ہے. جب کوئی بندہ برائی کا کوئی ارادہ کرتا ہے تو کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا ہے. پھر جب وہ برائی نہیں کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ سوچا تھا لیکن کیا نہیں. تو نیت صرف اللہ کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب فرشتہ ہے جس کو اللہ بتاتا ہے نیت. اب اس کے علاوہ نیت کس کو نہیں معلوم. تو یہ جو بھی خاتون ہیں جو نیت معلوم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ بکواس ہے, جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کے اعمال دیکھ سکتے ہیں لیکن اعمال دیکھنے کے بعد بھی ان کی نیتوں تک پہنچنا ناممکن ہے. یاد ہے, نیکسٹ لیول ناممکن ہے. مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو آپ جو بھی خاتون دعویٰ کر رہے ہیں نیتیں معلوم ہونے کا, یہ سب بکواس ہے. یاد رکھیے, کوئی کسی کی نیت نہیں جانتا ہے, لوگوں کے اعمال جانتے ہیں. پھر آپ نے کہا نیت جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب ان سے کچھ کہا جائے تو فوراً جس کو کہتے ہیں اخلاص اختیار کر لیتے ہیں, نہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے فلائیں. یہ سب باتیں ہیں. تو نیت کسی کو کسی کی نہیں معلوم. جیسا خواتین نے, میں نے عام طور سے دیکھا, یہ جیسا ایک ساس ہے تو بولتی میرے کو معلوم بہو کیا نیت سے یہ کر رہی تھی. نہیں ہاں کو نہیں معلوم. ہاں آپ نے عمل دیکھا بہو کا, نیت مت بولیے. نیت ایک الگ ہی چیز ہے, وہ کسی کو نہیں پتا انسان کیا نیت کرتا ہے. اسی لیے تو حدیث میں وہ الفاظ ہے نا, اس پہ غور کیجیے آپ. جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گی. پہلا کون ہوگا اسے دہکائے جائیں گے؟ وہ انسان جو اللہ کے راہ میں شہید ہوا, اس سے دہکائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گا, اے میرے بندے میں نے تجھے جو جسم دیا تھا تو نے کیا کیا؟ تو کہیں گے اللہ تو نے مجھے جسم دیا تھا, میں نے تیرے راہ میں لڑا اور میں شہید ہو گیا. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا. اور پھر جھوٹ یہ کہنے کے بعد اللہ کہیں گا تو نے اس لیے لڑا کہ لوگ کہے تو شہید ہے, تجھے شہید کا ٹائٹل مل جائے دنیا میں. حکم ہوگا اس کو اٹھاؤ جہنم میں ڈال دو. ایک حدیث میں الفاظ جہنم دہکائے جائیں گے اس شخص سے جو عالم دین ہوں گا. اللہ پوچھیں گا میرے بندے میں نے تجھے عقل دی تھی کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا, لوگوں میں بانٹا, لوگوں کو پہنچایا. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا. اور اللہ کہیں گا کہ تو نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ کہے تو عالم ہے, تو کہلایا دنیا میں عالم, تجھے مل گیا جو ملنا, جہنم میں ڈال دو. ایک روایت میں الفاظ ہے ایک شخص ہوں گا جو قاری ہوں گا, ٹھیک ہے, اور وہ اچھی قرات کرتا ہوں گا, وہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. پوچھا جائے گا کیوں؟ وہ کہیں گا اللہ تو نے مجھے اچھی قرات دی تھی, میں تیرا کلام پڑھتا تھا. اللہ کہیں گا تو نے اس لیے پڑھا کہ لوگ تعریف کرے, تیری تعریف ہو گئی. ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جہنم دہکائے جائیں گے 3 لوگوں سے, اس میں ایک لوگ یہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا تھا. اللہ کے پاس جو بندہ جائیں گا, اللہ پوچھیں گا میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تو نے کیا کیا؟ ہو کہیں گا اللہ تو نے مال دیا تھا, میں نے تیرے راہ میں خرچ کیا. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا, تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ کہے کہ فلاں آدمی کتنا خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں, اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. نیتیں ہم کو دکھتی نہیں اندر کی, نیتیں صرف اللہ جانتا. لہٰذا جو بھی ایسا دعویٰ کر رہا ہے بے بنیاد دعویٰ ہے. ہاں تجربات کے بیسس پہ کچھ چیزیں کہنا, وہ نیت جانتا ہے وہ نہیں بولیے. آپ کہیں کہ مجھے معلوم یاد, جیسا کہ ایک باپ ہے اور بچے کو دے رہا ہے 4 روپے 5 روپے اور کہہ رہا بچے فلاں لاؤ, اور وہ بولتا یہ دیکھو نہیں لائیں گا, میں بول رہا ہوں نا کھا کے آ جائیں گے کچھ. تو یہ نیت نہیں جانتا, ہو اس کے عادت و اطوار جانتا ہے کہ بیٹا خرچ کر دیتا ہے اس کی, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن نیت جانتا بولنا یہ بالکل درست نہیں آتا. السلام علیکم شیخ برائیوں کی بات ہوگی تو اس کے بعد توبہ اور استغفار ہے, تو توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے, یا صرف استغفار کا ورد کرتے رہنا کافی ہے؟ دیکھیے جب گناہ ہو جاتے ہیں تو معنی کا توبہ استغفار کرنا ہے. توبہ استغفار میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے توبہ کا معنی ہوتا ہے, ویسے ہم معنی بولے جاتے ایک ساتھ بولے جاتے ہیں الفاظ, لیکن تھوڑا فرق ہے. توبہ کا معنی ہوتا ہے معصیت اور گناہ کی زندگی سے جو چل رہا تھا اس سے لوٹ جانا, پلٹ جانا. توبہ تائب ہوتا ہے تو پلٹ گیا, جیسے کہ آپ ایک ڈائریکشن میں جا رہے تھے, اچانک یو ٹرن لے لیا آپ نے, واپس آ گئے, پلٹ گئے. تو توبہ مطلب گناہ اور معصیت کے جو طریقے پہ چلے تھے اس سے پلٹ کر نیکی کی زندگی پہ آ جانا, یہ وہ توبہ. اور استغفار کا معنی تھا اپنے گناہ کی معافی کروانا. تو توبہ کرنے والے کو استغفار کرنا ہی پڑتی ہے کیونکہ گناہ باقی ہے نا. تو توبہ کر لیا مطلب راستہ چینج, لیکن جو پچھلے گناہ ہو گئے اس کی معافی کروانا. تو استغفار کرتا ہی رہیں گا. توبہ پلٹنا, استغفار گناہ کی معافی کروانا. تو لہٰذا دونوں کا معنی ایک جیسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں زندگی کو پلٹ لیا, نیکی کی طرف آ گیا, گناہ کی لائف چھوڑ دیا, اور جو گناہ ہو چکے تو ان کی معافی مانگ رہا. اور ویسے توبہ اور استغفار انبیاء کا شیوا ہے, انبیاء گناہ نہیں کرتے, اس کے بعد بھی توبہ اور استغفار کرتے ہیں. لہٰذا کثرت سے ہم کو کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا 100 یا 70 مرتبہ توبہ اور استغفار پر ڈے کرتے تھے. لہٰذا ہمیں کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. لیکن بندوں کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے جتنی باتیں لی سب بندوں کے معاملے والی تھی.
یہاں بندوں سے معافی بھی ضروری ہے. تو توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, نیت درست کریں گے, اگلی بار نہیں کریں گے, سب ہیں, لیکن بندوں سے جا کے معافی مانگنا ہوگی. میں نے ایسا کیا تھا اور مجھے آپ اس معاملے میں معاف کر دی. میں نے ادھار لی تھی, یہ آپ کی ادھار میں واپس کرتا ہوں. یہ آپ کا گھر تھا جو میں نے بس دبا لیا یہ سوچ کے کہ بس اب ہو گیا میرا, اتنے دن رہے, نہیں میرا نہیں ہوتا, میرے کو پتہ چلا یہ گھر آپ کا واپس. یہ میرے دادا نے آپ کا گھر اور زمین لے لی تھی, لیکن اب ہم کو پتہ چلا غلط ہے. ہم سب لوگ, ورنہ دادا کو بھی عذاب ملیں گے اور رہنے والوں کو ملیں, ہم سب مل کر آپ کو آپ کا گھر لوٹاتے ہیں. یہ آپ کی اجازت ہے, آپ واپس لے لیں, اس کو لوٹانا بھی ہوگا. چوری کی تھی ہم نے, یہ چوری کی تھی, اب میرے پاس جو چوری کی ہوئی چیز وہ تو موجود نہیں, میں اس کے بدلے آپ کو پیسہ دینا چاہتا ہوں. یہ چیز آپ چوری کی تھی میں نے, چوری کرنے والی چیز بھی نہیں ہے, میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں یا تو آپ معاف کریں یا تو اور 1 سال انتظار کریں, میں وہ پیسہ لا کے آپ کو دے دوں گا. یہ ادھار میں اب کاؤنٹ کر لیا آپ نے, کرنا پڑے گا یاد رکھیں, اس لیے کہ آخرت میں یہ پکڑ کا باعث بننے والے. لہٰذا توبہ استغفار کریں اور بندوں کے معاملے میں چیزوں کو لوٹائیں, معافی ان سے بھی مانگیں. میک اپ نہیں کرنا ہے وہ ٹھیک ہے, پر کیا اسکن کیئر کے لیے کیا جا سکتا ہے کیا؟ جیسے ایک اسکن میں کچھ پرابلم ہو تو اسکن کیئر پروڈکٹ. دیکھیں, میں نے میک اپ نہیں کرنا یہ بالکل نہیں کہا, آپ میک اپ کریں. کس کے لیے کرنا ہے میں نے بتا دیا. شادی شدہ ہے تو شوہر کے لیے, غیر شادی شدہ تو جو محرمات آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بتا دیا محرم کی لسٹ آپ کی, ہر وہ مرد جس سے آپ کو پردہ نہیں ہے وہ آپ کا محرم ہے, اس سے آپ کی شادی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور اس کے سامنے آپ اپنے جیسا جو آرنامنٹس ہے, گہنے ہیں, میک اپ ہے, وہ سب کر سکتے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں اس میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو بہرحال میک اپ سے میں نے نہیں روکا بالکل آپ کو, میں نے کہا کہ غیر محرم کے سامنے نہ کریں. رہا اسکن کیئر پروڈکٹ لگانا کسی بیماری وغیرہ کا, بالکل لگائیے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنی شخصیت اور حیت کو تبدیل کرنے کے لیے مت لگائیے. آپ جو ہے وہ ہے, جیسا میرے اسکن پہ کوئی ٹیننگ ہو گئی, تھوڑا دبے لگ گئے, دھوپ میں کام کرنے سے ہوتا ہے نا, کلر الگ ہو جاتا ہے اسکن کا وغیرہ, تو اس کو ہٹانے کے لیے کچھ کریم لگانے میں کوئی عرض نہیں. لیکن آپ کسی جگہ جانے کے لیے اپنے دھبے وغیرہ کو چھپانے کے لیے ایک مخصوص چیزیں لگا کے پوری شخصیت بدل دیتے ہیں. جس بنیاد پہ ہو سکتا ہے لڑکے والے پسند کرنے اس بنیاد پہ پسند کر لیں. شادی کے بعد پتہ چلا کہ آنکھ تو ویسی ہے ہی نہیں جیسی آنکھ بتائی گئی تھی, پتہ چلا وہاں لینس لگائے ہوئے تھے اس دن جسے رشتہ دیکھنے آئے تھے. دھوکے میں آ جائیں گے نا پھر. کوئی انسان دیکھ رہا, رے بچی کا کلر دیکھو اور آنکھیں دیکھو اس کی. اب اپنے پاس تو بھائی کیا کیا نہیں دیکھتے لڑکیوں کا, جب دیکھنے جاتے ہیں تو کیا کیا نہیں دیکھ رہے, دانتوں میں کتنا گیپ ہے وہ تک دیکھ لیے, تھوڑا زیادہ دکھ رہا, بال تھوڑے پتلے دکھ رہے, جلدی چل رہی ہیں ایسا لگتا, چلا کے دیکھ رہے, کیا کیا نہیں ہوتا. بہرحال تو بہرحال وہاں وہ آپ چینج کر لیں گے تو دھوکے میں آ جائیں گے نا. وہ دیکھیں گے بھائی لڑکی کی آنکھ کا کلر ماشاء اللہ, بعد میں پتہ چلا وہ تو لینس لگائی. تو لہٰذا ویسا نہ ہو, تو آپ اسکن کیئر کرو, صحت کو اچھی رکھو, وہ اس میں انشاءاللہ جس کو ہے نہیں. میرا مقصد وہ بتانا بھی نہیں تھا, آپ جتنا کر سکتے جو حلال چیزیں اس میں کریں. جی السلام علیکم فیض بھائی. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے, یہ نشے کے تعلق سے, جو نوجوان اپنے سب سے زیادہ نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں, اس کو کم کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اور میں نے دیکھا ہے فیض بھائی کہ اکثر مسجدوں کے اندر بھی یہ حال ہے, طہارت خانے وضو خانے تک کے جو ہے تو پوڑی سگریٹ کھا کے جو ہے تو لوگ تھوک دیتے ہیں, اور کچھ علماء جو خود کھاتے ہیں تو انہوں نے اس کو دلیل بنا دیا کہ مکروہ ہے بول کے, اور کچھ مسجدوں کے پاس بھی ہے تو مسجد والوں نے ٹپری دے کے رکھے. تو یہ مکروہ ہے, حرام ہے, جائز ہے, کیا ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے ہوتا ہے. دیکھیے بھائی نے نشے کے بارے میں سوال کیا, ہم نے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں 2 دن پہلے ایک پروگرام کے اندر اس میں تفصیلات لی. آج مختصر سا میں وہ کرتا ہوں. دیکھیے نشہ یاد رکھیے یہ بری چیز ہے, اور خاص طور سے بھائی نے تمباکو والے نشے کے بارے میں بات کی ہے. تمباکو والا نشہ یاد رکھیے بہت نقصان دہ چیز ہے. یہ نشوں کے اندر ایک ہلکے درجے کا نشہ ہے, اس سے نشہ ہی ہے لیکن درجے ہے نا, شراب پیتے تو لگ جاتا آدمی, اس میں ویسا نہیں ہوتا, لیکن اس کے نقصانات بہت لمبے عرصے تک چلتے ہیں. اور انسانیت کو سب سے زیادہ جو لوگ مارے جاتے ہیں دنیا میں, ٹاپ 10 کازز میں سے یہ بھی ایک کاز ہے. 10 جو ہے بڑے, کسی نے 4تھا کہا, کسی نے 5واں کہا, رپورٹس کے مطابق بہت بڑا کاز ہے. تو لہٰذا ایسے نشوں سے, ایسی چیزوں سے بچنا. دوسرا ہمارے درس سے ریلیٹڈ ہوگا کہ اس سے گندگی بھی ہوتی ہے, یاد رکھیے. جیسے آپ نے کہا مسجد میں لوگ اس کو پی رہے ہیں اور تھوک رہے ہیں, اسی طرح جو ہے مسجد کے باہر وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں ادارے لگا دیتے ہیں, بہت احتیاط کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کچھ مذاہب کے اندر تمباکو وغیرہ کھانا حرام ہے, تو ان کی مذہبی عبادت گاہوں میں جب وہ داخل ہوتے ہیں نا تو باہر رکھے جاتے ہیں, اس میں ریک رکھی ہوئی رہتی ہے, اندر نہیں لے جاتے ہیں. یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ اندر جا کے صرف اندر پیتے کھاتے نہیں, اعتکاف میں تک چالو ہے. اعتکاف میں بیٹھے اور اوپر سگریٹ پیتے جا کر چھتوں کے اوپر, حمام کے اندر. کتنی بری بات ہے. اس کی اسمیل ہی دیکھیے آپ, اس کا اوڈر دیکھیے, اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پریشان ہو جائیں گے آپ. اچھا جو تمباکو کھاتے ہیں اس کے اوڈر اتنی اسمیل نہ آئے بول کر کیا کرتے ہیں, آپ کو اس پہ خوب تیز خوشبو ڈال دیتے ہو تاکہ اس کی اسمیل کم ہو. لیکن اسمیل کیا کم ہوتی ہے, خوشبو سے آپ پہچان لیتے کہ یار تمباکو کھانے والا آ گیا کوئی. اتنی تیز خوشبو رہتی ہے, کیوں کہ اس کی اسمیل کو دبانے کے لیے آیا تھا, پتے کی جو اسمیل رہتی ہے. تو بہرحال میں گزارش کروں گا کہ یہ چھوڑیں, اس سے آگے نکلیں. دنیا میں بہت سارے چیزیں آپ کو کام کرنے کے لیے, کیوں آپ کو اتنی چھوٹی زندگی کے اندر بھی ایک نشہ لگتا ہے, اپنے آپ کو آپ اصل دنیا سے دور رکھنا چاہتے ہیں,
ٹھیک ہے, کام کر رہا ہوں تو منہ میں کچھ چاپنے کو ہونا تو چوئنگم کھاؤ, چاکلیٹ کھاؤ, حلال کھانے کی چیزوں کو منہ میں رکھو. آپ کو ایسا دل بولتا ہے یہ کچھ منہ میں گھولنا ایک الگ بات, لیکن نشے وغیرہ یاد رکھیے بہت سخت جرم ہے, اس کے بہت انسانیت کو نقصانات ہیں, دنیا اور آخرت کی بھی یاد رکھیے نقصانات ہیں. جو بھائی نے سوال کیا یہ مکروہ ہے, یاد رکھیے یہ مکروہ وغیرہ سب پہلے زمانے میں بولا گیا, اب کوئی نہیں بولتا ماشاءاللہ, چونکہ ڈبی پہ ہی لکھا ہوا تھا. ہاں, سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, اٹ میں کاز کینسر لکھا ہوا ہے نا. تو اب اگر کوئی میں کہوں کہ کینسر کوئی چیز کھانے سے کینسر ہوتا ہے تو کھانا حلال ہے حرام ہے؟ آپ بولیں گے نہیں حرام ہے ایسی چیز کھانا, تو پھر آپ کیسے بول رہے؟ تو لہٰذا اب تو ساری چیزیں, اور جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ان کے لیے علامات بہرحال واضح ہے. تصویر پہلے سانپ بچھو آتے تھے بنے ہوئے, تو لوگوں کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب تو وہ اللہ رحم کرے جن کو بیماریاں ہوگی نا, ان کے سڑے ہوئے گلے ہوئے چہرے وغیرہ وہ ڈالتے ہیں آنکھوں کو چھپا کے, تاکہ کم از کم اس سے تو دیکھ لے کہ حال یہ ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے امت کو اس کی توفیق دے. اور یہ گٹکا پان کھانے سے دیکھیں انسان کی شخصیت بھی کیا ہوتی ہے, آپ سوچیے شخصیت بھی کیا ہوتی ہے. آپ ایک اچھی مجلس میں کہ جہاں اچھے لوگ آئے اور وہاں ہنستا کیسے والا ہنسیں گے تو وہ دانت خراب ہے نا, سب سڑ جاتے کیسے کیسے ہو جاتے نا, ہنستے لوگ تو ہنس بھی نہیں سکتا برابر سے. ہاں, ہم لوگ جب کالج لائف میں تھے تو ایسے لوگوں کو تنگ کرتے تھے جو پوڑی وغیرہ کھاتے تھے, اور پانی پوری والے کے پاس لے جاتے تھے اور بڑی بڑی پوریاں بنا کے دو بولتے تھے. کھلتا نہیں نا منہ, کیوں نہیں کھلتا معلوم آپ کو منہ؟ میں ایک صاحب ہے, انہوں نے مجھے بتایا جن کی گٹکے کی فیکٹری تھی, اب انہوں نے توبہ کر لی. وہ کیسا بناتے تھے میں صرف تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. انہوں نے مجھ سے بتایا کہ جب وہ گٹکے وغیرہ بناتے ہیں, سب سے سڑی ہوئی جو بیٹل نٹ ہوتا ہے, جو سپیاری بولتے ہیں اس کو, وہ لیا جاتا سب سے سڑے ہوئے قسم کا. سب سے چوتھا والا کتھا جو آتا ہے, جو سب سے خراب جو وہ ہوتا ہے, اور کبھی اگر کتھا بھی نہیں ہوتا کسی دوسرے جھاڑ کا کچھ کتھا ہوتا ہے, جھاڑ ٹری ٹرنک کے بیچ میں آتا ہے, جھاڑ کے بیچ میں آتا ہے, ادھر ساؤتھ انڈیا وغیرہ میں وہ نکلتا ہے ٹرنک کے, بہت کاسٹلی ہوتے ہیں جھاڑ, 5-10 ہزار روپے کلو, تو بیچ میں سے نکلتا ہے. تو وہ کتے کے بدلے کچھ بھی ڈال دیتے ہو, XYZ چیزیں. اس کے بعد تمباکو وغیرہ تو ہوتا ہی, اس میں ایک انگریڈینٹ اور ڈالتے ہو. آپ کو معلوم, یہ جو بوٹلس آتی ہے, بوٹلس کانچ کی, اس کو کرش کیا جاتا ہے ایک دم فائن پاؤڈر کے فارم میں, اور وہ اس کا ایک بہت اٹوٹ حصہ ہے ہر گٹکے کا. اس سے ہوتا کیا ہے, جب وہ گلاس ڈالی جاتی ہے اور اندر لے کر دبایا جاتا ہے, تو گلاس کٹ مارتا ہے آپ کے مسوڑوں میں اور اس کے اندر کے سینسیٹیو اسکن میں. وہ کٹ مارنے سے ڈائریکٹ جو ہے جو نشہ ہوتا ہے وہ آپ کے خون کے اندر ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس پہ آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ابھی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ وہ کانچ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جو کٹس لگتے ہیں باریک باریک کٹس, اس سے ڈائریکٹ نشہ ملتا ہے اور اسے اور زیادہ مزہ آتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے پرانا جو طریقہ تھا وہ ایسا جو مل کے کچھ ڈالتے تھے کرتے تھے, اس کے مقابلے گٹکا لوگ زیادہ کھاتے ہیں, کیونکہ اس میں مزہ زیادہ ہے, اس کا ٹیسٹ زیادہ ہے, فلیور زیادہ ہے, امپیکٹ فل ہوتا ہے. جو کھاتے ہوئے بول رہے میں نے کھایا نہیں کبھی, تو آپ بھی مت پوچھیے کتنا کیسا معلوم آپ کو, لیکن وہ لوگ بولتے ہیں امپیکٹ فل ہوتا ہے, مطلب ان کو وہ گھسنے والا بولتے ہیں نہیں اس میں اتنا مزہ نہیں آ رہا, یہ اس میں آتا, تو اس میں کٹس ہوتے ہیں. تو انہیں کہا یہ جو سادے سیدھے لیول کی ہم لوگ جو بناتے تھے اس کوالٹی کے گٹکے بناتے ہیں. تو آپ دیکھیے کتنا ہے, اس وجہ سے جو کٹس بار بار لگتے ہیں نا, تو باڈی آپ کو کٹ لگتا ہے, ریجوائن ہوتا ہے کٹ, تو اس وجہ سے وہ جو الاسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے, پھر جو کھلتا نہیں ہے نا اس وجہ سے ہوتا ہے. کٹ لگا جوائن ہوا, کٹ لگا ملٹیپل ٹائم ہو رہا ہو دن میں, جتنے بار کھا رہا, تو وہ کھینچنا شروع ہو جاتی ہے اسکن سخت ہو کر, اس وجہ سے منہ کھول نہیں پاتا تھا. یہ ریزن ہے منہ نہیں کھلنے کا. تمباکو چھوٹا نہیں کرتا, وہ زخم لگ کے زخم, مطلب وہ سمجھ میں نہیں آتے اور ہوتے رہتا, گم سڑ جاتے اس وجہ سے. بہرحال تو بہت نقصان دہ چیز ہے نسلوں کے لیے, لہٰذا ہم اس معاملے میں بہت احتیاط کریں. جی خواتین میں سے اگر کوئی سوال ہو تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی لیکچر میں بولے کہ دوغلے لوگوں کے بارے میں, کہ کچھ لوگ ایسے, مطلب دوغلے لوگ ایسے ہیں کہ کچھ لوگوں سے تو اچھے سے بات کرتے ہیں اور کچھ لوگوں سے ڈسریسپیکٹفل بات کرتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ میں کیونکہ ایک عرب فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, ہمارے گھر میں رف لینگویج یوز ہوتی ہے, یعنی کہ تو اور تم سے بات ہوتی ہے, آپ جب سے نہیں ہوتی. اور میرے جو چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں وہ میرے سے رف لینگویج میں بات کرتے ہیں, اور آئی ایم یوز ٹو, تو مجھے برا بھی نہیں لگتا اس کا. اور میں اپنے بڑوں سے, یعنی کزنس میرے بڑے, تو ان سے بھی رف لینگویج میں بات کرتی ہوں. لیکن میں جب باہر جاتی ہوں, اب جو فرینڈ میرے سے آپ جب سے بات کر رہے ہیں, تو میں ان کے ساتھ چونکہ رف لینگویج میں بات نہیں کر سکتی, تو مطلب پھر میرے بارے میں یہ کیا ہے, مطلب ایسے لوگوں کے کہ ان سے تو میں آپ جب سے بات کرتی ہوں, ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ بتائیے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے تو تڑاکے سے بولتے اردو میں اس کو بات کرتا ہے, لیکن دوسروں سے آپ سے بات کرتا ہے, تو اس میں کوئی غرض نہیں آتا کہ اس میں دوگلاپن نہیں ہے, چونکہ ایک لینگویج کا لیول ہے جو آپس میں ہم بولتے ہیں اور ایک لینگویج جو ہم دوسروں کے ساتھ بولتے ہیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. سیم ہے جیسا کہ ایک انسان ہے گھر میں بات کر رہا ہے
الگ بات کر رہا ہے، اور کسٹمر سے بات کر رہا ہے الگ بات کر رہا ہے. تو کوئی یہ نہیں بول سکتا کسٹمر سے بات الگ ہو رہی گھر میں الگ ہوا تو دوگلا ہو گیا. دوگلا وہ سینس میں نہیں ہے، وہ سینس میں نہیں، وہ دھوکے کے سینس میں ہے. جیسا مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایک انسان آیا، آپ کیسے فلاں ہیں، اور ان سے ایسی بات کرتا ہوں، وہیں وہ انسان دوسرا آیا، وہ بھی میرا کسٹمر ہے، اس کو تو توڑا گیا چونکہ غریب دکھ رہا مجھے. یہ ہوگا دو رخا کہ میں ایک کسٹمر سے آپ سے دوسرے سے علی طرح سے بات کر رہا ہوں. جو ان کو مالدار سمجھا تو الگ بات کر رہا ہوں، ان کو غریب سمجھا تو الگ بات کر رہا ہوں. یہ میں نہیں کر سکتا. یہ ڈسکریمنیشن بولتے ہیں انگلش میں، خاص لفظ ہے، فرق کرنا چیزوں میں ان کی حیثیت کے اعتبار سے، وہ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اگر آپ گھر میں بات کرتے ہیں، ہوتا ہے نا دو بہنیں آپس میں، دو بھائی کیسی بات کرتے ہیں، کرا کے تو نے آج بات نہیں کرتا ہوں، لیکن یہی بات ابا کے سامنے کریں گے تو بڑے بھائی آپ نے کیے نہیں، چھوٹے بھائی میں نے اب تک نہیں کیا. تو یہ ابا کے سامنے ہے، لیکن یہ کوئی دوغلا پن نہیں ہے، یہ آپس کا ایک وہ ہے. اور اردو زبان کی کئی دنیا میں زبانیں ہوتی ہیں، لیکن اردو میں یہ خصوصیت ہے، اس میں کئی سٹیجز سے لینگویج بات کرنے کے. آپ والا صیغہ ہے، اور تم والا صیغہ ہے، اور تو والا صیغہ ہے. 3 لینگویج، مطلب تو تھوڑا سا، اور آپ ایک دم سمجھو بھاری والا ہے، اور تم ہے، اور تو نے بولے تو ایک دم وہ بالکل بھائیوں میں آپس میں چلتا ہو. ٹھیک ہے، یا کبھی کبھار تو سے تم بھی ہوتے ٹرانسفر ہوتے رہتا ہو. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کا وہ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ہمیشہ ہی آپ استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کا یہ عمل دوغلا نہیں ہے کہ آپ باہر الگ بات کرتے ہیں اور گھر میں الگ بات، یہ دوغلا پن میں شامل نہیں ہوگا. کسی نے کہا اگر اپنی پسند ہی کوئی اچھی، یا اپنی پسند کی کوئی اچھی یا برانڈڈ چیز کو کہ ہو لیکن حیثیت نہ ہو وہ، لیکن پہلے تھے اب نہیں، تو کیا ایسے اس پر خرچ کرنا کیسا ہے؟ کوالٹی اچھی ہوتی ہے اور لانگ لائف ہوتی ہے، تو پھر کیا اس کو لینا بہتر ہے رادر دین وہ جو کم پیسہ ہے اور کوالٹی بھی خراب ہو؟ کس پر خرچ کرے؟ اچھا، کسی نے سوال کیا کہ کوئی چیز ہے جو برانڈڈ ہے اور ان کو پسند بھی ہے، پہلے حیثیت تھی لیکن کسی وجہ سے اب حالات نہیں ہیں، پھر بھی ان کا سوچ یہ ہے کہ برانڈڈ چیز لیں گے تو کوالٹی اچھی ہوں گی، زیادہ دن تک چلیں گی اور اچھا رہیں گا، تو کیا بہتر ہے، کیا کرے؟ دیکھیے، آپ کوئی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کا کوئی چیز کو خریدنے کا ریزن یہ ہے کسی برانڈ کو لینا، کسی کوالٹی اچھی ہوں گی، زیادہ دن چلیں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک کہ آپ اس کو خاموخواہ کی ادھار لے کر اور خاموخواہ کی جھوٹ بول کر یا خاموخواہ کے اس کو اسراف کر کے کریں. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، ورنہ یہ پتہ چلا گھر میں ایک آدمی بیمار ہے اور آپ برانڈڈ چیز خریدنے کی بات کریں، حالانکہ وہ ضرورت ہے لیکن بیماری اصل ہے. تو یہ ڈپینڈ نہیں، یاد رکھیے آپ کا سوال. تو میں یہ کہوں گا، ہاں مثال کے طور پہ آپ کو آپشن ہے کہ ایک آپشن اے لے یا بی لے. بی لانگ لاسٹنگ ہے تھوڑا سا، اے سستا بھی ہے لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بی میں 100 روپیز 200 500 کا فرق ہے لیکن زیادہ چلیں گا. تو تھوڑا آپ نے دل کو کاٹ کے کوئی دوسری چیز میں کمی کر کے اس کو لے لیں تاکہ لانگ لائف ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن برانڈڈ چیزیں لوگ جنرلی کیوں لیتے ہیں؟ یہ تو آپ نے اچھا مضبوط کے فارم میں کہا. جنرلی یہ ہوتا ہے کہ وہ لیتا ہے بول کے میں لیتا ہوں. پرابلم یہاں ہے، آپ نے لیا بول کے میں لے رہا ہوں، اس کو کچھ معلوم نہیں برانڈ کیا ہے وہ، بلکہ کبھی کبھار تو دوسرا آگے بتاتا ہے معلوم کہ یہ کیا ہے، ہاں یہ بہت خاص ہے، یہ اس کا تو کوئی ویڈیو دیکھنا پڑے. میں برانڈ ویلیو کریٹ کر رہا ہوں اس کے سامنے، پھر وہ جا کے وہ کر رہا ہے، ضرورت نہیں. اچھی چیز ہے، گھڑی ہے، آپ کوئی بھی گھڑی لیں گے وہ ٹائم بتائیں گی، پریسائز بتائیں گی، سالوں سال اچھی چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سستی لے مہنگی لے، ٹائم کا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ لیکن آپ غربت میں چلے گئے، پہلے ٹھیک ہے آپ مالدار تھے، ابھی بھی آپ بولیں گے نہیں مہنگی گھڑیاں اچھی رہتی، 10-20 ہزار کی لیں گے، زیادہ دن چلیں گی، تو میں کہوں ان نیسسری ہے. اس کے بدلے میں آپ 200-400-500 کی لے لیں، یہ بھی انشاءاللہ 2-3 سال چلیں گی، پھر لے لینا، یہاں آپ مسئلہ نہیں. لیکن آپ بولیں گے میں ٹریول کر رہا ہوں، بیگ لے جا رہا ہوں، بیگ اگر اچھا نہیں رہے گا تو ٹوٹ سکتا ہے راستے، مجھے بڑی مشقت ہوں گی، تو پھر آپ اچھا لے. یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہے. میں بوٹ لے رہا ہوں، جوتے لے رہا ہوں، بوٹس وہ ہوتے ہیں جو شوز آپ کام کرنے کے لیے استعمال کریں، اس کو بوٹس بولتے ہیں، اونچے پورے ہوتے ہیں، فیکٹریز میں ہوتے ہیں. سیفٹی کے لیے مجھے یہ برانڈڈ لینا ہے، اس لیے کہ میں اپنی صحت، اپنے بچاؤ کے لیے کر رہا ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ وہ ضروری ہے، آپ کام کریں مشینوں کے اوپر پیر آ سکتا ہے. تو یہ چیزیں ڈیپینڈ نہیں یاد رکھے. تو لہٰذا برانڈڈ چیز لینے میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ غریب بھی ہے تو آپ مالدار بھی ہے تو مقصد لوگوں کو دکھانا نہیں، مقصد استعمال ہے، اچھی چیزیں زیادہ دن چلیں گی. اب کا آپ نے کہا کہ آپ کیا کریں، پیسے نہ ہو تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق طے کریں اور اس کے مطابق اس کو لے، اس میں انشاءاللہ اس کو حرج نہیں. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے سر کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کوئی مطلب مالدار آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، تو ان لوگوں کو زیادہ رسپیکٹ دیتے، مطلب کوئی مطلب نکالنے کے لیے، اور دوسرے جو لوگ رہتے ہیں ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے، مطلب گنتے ہی نہیں ہے مطلب کوئی چیز میں. تو اس پر ہمارا یہ تھا کہ آپ کچھ بتائیے اس کو. دیکھیے، جو انسان غریب کو عزت نہیں دے رہا اس کی غربت کی وجہ سے، اور مالدار کو عزت دے رہا اس کے فائدوں کی وجہ سے، یہ دوغلا پن ہے. یہی دوغلا پن ہے نا. ایز اے ہیومن بینگ سب کی ویلیو سیم ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ. آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ آدمی تھوڑا اچھا بول لیتا ہے، ہم اس کو سن لیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے میرا کوئی وہاں نہیں پڑ جاتا. انسان ہونے کے ناطے سب ہے، بلکہ ایک نان مسلم بھی آ جائے
تو ایز اے ہیومن بینگ اس کی ڈگنیٹی, ویلیو, آنر ویسے ہی یاد رکھے, رسپیکٹفل ہے وہ, چونکہ اللہ نے اس کو انسان بنایا تو انسان کو عزت ہی بخشی ہے, چونکہ وہ آدم کی اولاد ہے. تو لہٰذا یاد رکھیے اگر کوئی غریب ہے اس کو الگ ٹریٹ کر رہا ہے, مالدار کو الگ ٹریٹ کر رہا ہے, چونکہ مالدار سے فائدہ ہے غریب سے نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کبھی ایک غریب ہے اور ایک مالدار ہے, مالدار اس لیے آپ کا کچھ اسپیشل اٹینشن مانگتا ہے کہ اس کی بیماری ہے, اس کا فلاں فلاں مسئلہ ہے, اور آپ اس کو خاص کانسنٹریٹ کرتے, دوسرے کو نہیں کرتے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, یہ اس کی نیڈ ہے. سیم ہو سکتا ہے یہ غریب ہے اور اس کو آپ کی ضرورت ہے, تو آپ مالدار کے مقام میں اس کو زیادہ مقام دے رہے, زیادہ بات کرے, زیادہ لا رہے, کیونکہ اس کی نیڈ ہے. تو نیڈ کی وجہ سے کسی کو کچھ مقام دینا مرتبہ ایک الگ بات ہے, لیکن صرف حیثیت کی وجہ سے کہ یہ مالدار ہے تو میں اس کو الگ دیکھوں گا, یہ غریب ہے تو الگ دیکھوں گا, یہ پھر دوغلا پر یاد رکھیے. اور مومن ایسا نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کی بھی رسپیکٹ کی, غریبوں کی بھی رسپیکٹ کی, مطلب مسلمان میں جو صحابہ میں عالم تھے ان کی بھی عزت کی, جو عیسائی اور یہودی علماء آپ کے پاس آپ نے ان کی بھی رسپیکٹ کی, سب کو دی. حتیٰ کہ عدی بن حاتم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار ملنے آئے تو آپ جس تکیے پر بیٹھے تھے آپ نے نکال کر دیا کہ آئیے تشریف رکھیے. کتنی بڑی بات ہے نا, نبی اپنا تکیہ نکال کر دے رہے ایز اے رسپیکٹ, ہے نا. یہ نہیں کہا کہ یہ تو کرسچن عالم ہے اس کو کیا رسپیکٹ دینی چاہیے, میں تو نبی ہوں وقت کا. آپ سمجھ رہے کتنی بڑی بات. تو لہٰذا ہم کو تو یہی سکھایا گیا. تو میں کہوں گا یہ نہیں کرنا چاہیے, سب کو آپ رسپیکٹ دے ایز اے ہیومن بینگ. سرٹن ٹائم پر اس کو اسپیشل نیڈز ہیں اس کو اٹینشن دینے میں کوئی عرض نہیں, لیکن اٹینشن اس لیے دینا کہ مالدار اور غریب ہے یہ غلط ہوگا. انشاءاللہ ہم یہ سوال 2 لے لیں گے تاکہ ہم سیشن کو پھر ختم کریں. السلام علیکم, میرا نام عبد الملک ہے. آپ نے جو لوگوں کی 10 ٹائپس بتائی ہے برے لوگوں کی, تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان گناہ کرتا ہے پھر اس سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے, لیکن بعد میں پھر اسی گناہ میں واپس ملوث ہوتا ہے, پھر توبہ استغفار کرتا ہے, اور یہ پروسیس مطلب کنٹینیو چلتا رہتا ہے. تو کیا یہ بھی برے لوگ میں آئیں گے؟ میں نے سوال کیا کہ انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, اور یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے انسان گناہ کرتا رہے گا اور توبہ کرتا ہی رہے گا. ہاں اگر آپ کا سوال یہ تھا وہی گناہ کر رہا ہے پھر اسی پہ توبہ کر رہا ہے, پھر وہی گناہ کر رہا ہے اس پہ توبہ کر رہا ہے, تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ جو گناہ پہلے کر کے توبہ کی تھی پہلی توبہ سچی نہیں تھی, اس لیے دوسری کرنا پڑی. ہاں ایک گناہ کرتا تھا توبہ کر لیا وہ نہیں کرتا, سیکنڈ گناہ ہوں گے انسان ہے پھر توبہ کرے گا, تھرڈ گناہ ہوں گا وہ چھوڑنے کے بعد پھر توبہ کریں گا, چوتھا پانچواں ہوگا, لائف ٹائم پروسیس ہے, مرنے تک توبہ چلتی رہیں گی. تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ کہہ رہے ایک چیز ہی راؤنڈ چل رہی ہے, مطلب پہلی توبہ سچی نہیں تھی, تو لہٰذا ہم کو سچی توبہ کرنے کے اس معاملے میں, جو کہ سچی توبہ کا ایک پارٹ ہے, اس کو واپس نہ دہرانا سوائے اس کے کہ مجبوراً کچھ ہو جائے. تو وہ سچی نہیں تھی, تو آپ الگ الگ گناہوں میں کر رہے ہیں, تو یہ تو انسان ایسی ہوتی ہے, انسان گناہ کرتے ہوئے توبہ کرتے رہتے ہیں. لیکن سچی توبہ آپ ایک معاملے میں کر رہے ہیں تو آپ کو سچی توبہ کرنے کی ضرورت. تو سچی توبہ کی علامت یہ کہ انشاءاللہ اس کو آپ دہرائیں گے نہیں. تو آپ کو سچی توبہ یا ہم کو سچی توبہ کرنے کی اس معاملے میں ضرورت ہے. جب تک سچی نہیں مطلب وہ گناہ ہوتے رہیں گے پھر ریپیٹ ہوتا رہیں گا. کیا یہ بھی گناہ؟ ہاں ظاہر سی بات ہے گناہ کر ہی رہا ہے, لیکن توبہ کرتے رہنا چاہیے. یاد رکھیے اس لیے کہ توبہ بڑی اہم چیز ہے, ہم نہیں جانتے کب موت آ جائیں گی. تو توبہ کرتا رہے اور اس پہ کوشش کرے کہ اس سے باقی رہنے کی کوشش کرے. السلام علیکم سر, یہ اصلاح کی نیت سے سوال پوچھ رہا ہوں. میرا نام الیاس ہے, میں کاروبار کرتا ہوں. عالمی سوال ہے اصلاح کی نیت سے, آپ جواب دینا چاہتے دے سکتے ہیں, نہیں دے آپ کی مرضی پہ ڈپینڈ ہے. آج جو ہے نا فلسطین کے اندر جو مسلمان قتل عام ہو رہا ہے, اور اس کے پہلے افغانستان میں ہوا, عراق میں ہوا, لاکھوں تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا. اور دوسری جو 57 کنٹریاں ہے, یہ جو نا کسی نے روکا کسی نے روکا, جو تماشائی بنی ہوئی ہے. اور نیوزیں آ رہی کتنی اتھینٹک ہے واللہ عالم, میں بدگمانی نہیں کر رہا مسلم حکمراں کے تعلق سے. تو یہ جو فلسطین کے اندر جو قتل عام ہو رہا, تو یہ مسلم حکمراں جو ہے یہ روک نہیں پا رہے, یا پھر جان بوجھ کے نہیں روک رہے, یا پھر ہتھیاروں سے سپلائی کر رہے. تو یہ ان لوگوں کو, یہ لوگ برے کیٹیگری میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یہ میں اصلاح کی نیت سے سوال کر رہا ہوں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ فلسطین میں اور دیگر ممالک میں جو پہلے بھی ہو ابھی بھی ہو رہا ہے, تو مسلم حکمراں کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے, کیا وہ گناہ گار ہوں گے, برے لوگ ہوں گے, نہیں ہوں گے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کل ممالک جو ہوتے ہیں وہ سرحدوں سے مانے جاتے ہیں. پہلے زمانے جب خلافت جب تک تھی, جب پوری امت یونیفائڈ تھی, چاہے سرحدیں الگ ہو لیکن یونیفائڈ تھی. لیکن اب ایک نیشنلزم کا ایک دور آیا, لاسٹ سو کیا بولتے ہیں, وطن پرستی بولتے ہیں ہم سب, نیشنلزم. پھر وہ آیا جس میں لوگوں نے بارڈرز بنائی اپنے اپنے ملک, پھر اپنا ملک بنا اور ساری چیزیں قائم ہوئیں. لیکن وہ بارڈرز اتنی اسٹرکٹ ہوئی پھر کہ ادھر کا آدمی ادھر نہیں, جو کہ پاسپورٹ اس کا چینج ہو جاتا ہے, تو میں جب تک پاسپورٹ نہیں آپ کو لے نہیں سکتا ہوں. اور پھر اس لیول تک گئی کہ ہم نے دیکھا ہے, میں نے پچھلے بار واقعات رکھے تھے کہ جہازوں کے جہاز بڑھ کے مسلمانوں پہ ظلم ہوا. ویسے تو کسی بھی اس پہ ظلم ہو تو مدد کرنا چاہیے. وہ دوسرے ملک پر گئے, ان کی سرحدوں پہ جا کر کشتیاں ٹکرا کیوں مرے, ان کسی نے اندر آنے نہیں دیا. وجہ یہ تھی کہ پاسپورٹ نہیں ہے پاس میں. ہاں لاشوں کو انہوں نے لے کے دفنایا برابر جو مرتے جا رہے تھے, لیکن زندوں کو کبھی نہیں لیا. مطلب 30 دن سرحدوں پہ گھومتے رہے صرف کہ کوئی اندر آنے دے ان کو. تو بہرحال اب یہ ایک عجیب معاملہ ہے.
اور ایز اے امہ ہم فیل ہوئے کہیں نہ کہیں. جو یہ غزہ کا جو ایشو ہوا اس پہ ہم کو سمجھ میں آیا امت کے حیثیت سے ہم فیل گئے. 57 ممالک ہو کر بھی کچھ نہیں کر پائے, اور بڑی عجیب و غریب حالت ہے. مطلب اب کس کو بولے, کبھی دیکھ کر تعجب ہوتا ہے. اس میں اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑے بڑے احتجاج ہوئے وہ سارے احتجاج نان مسلم کنٹریز میں ہوئے, آج بھی ہو رہے ہیں. مطلب 5 دن پہلے ٹورانٹو کا ایک بہت بڑا احتجاج ہوا, کتنے لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا, اور سب کرسچن نان مسلم سے احتجاج کر رہے ہیں. کل جرمنی کا آپ دیکھیے جو انہوں نے احتجاج کیا, اب تک 6 منتھ کے بعد بھی چل رہے ہیں. ہم لوگ بھول چکے ہیں, معلوم آپ کو, کل ہی میرا ڈسکشن شام میں چل رہا تھا, ہم بھول چکے ہیں کیونکہ ہم نے ہر وہ بوٹل ہاتھ میں اٹھا لی, ہر وہ ریپر پھر ہاتھ میں لے لیا, ہر وہ کھانے پھر کھانا شروع کر دیا. ہم نے جو کر سکتے تھے ہم نے وہ بھی نہیں کیا. دیکھیے بھول گئے, سب بھول گئے. ہوٹلوں میں جائیے, ہر چیز آپ کو سرو کی جا رہی ہے. اب ہو گئے 6 مہینے, وہ جب 8 دن کے لیے 10 دن کے لیے تھا بائیکاٹ, وہ یہ ساری چیزیں تھیں. اب وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا. اب کیا کریں, کیا بولیں, کس کے سامنے روئے؟ اللہ کے سامنے ہی رو سکتا ہے ایک مومن. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, میں آپ سے کہہ سکتا ہوں ایز اے کامنر. پہلی چیز میں پہلے بھی بات بول چکا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, 2014 میں بھی, 2008 کی میرے لیکچر سے آپ دیکھیں, میں اپنے ملک کے پروڈکٹ کو فروغ دینے کی صلاح ہر کسی کو دیتا ہوں کہ اپنے ملک کے پروڈکٹ کو فروغ دیجیے. کسی کا بائیک آؤٹ کرنا نہیں کرنا وہ سیکنڈ ہے, اپنے ملک کو پروموٹ کیجیے. تو کوئی گزارش کروں گا کہ اپنے ملک کے پروڈکٹ کھائیے اور پیجیے جو یہاں لوکلی بنتے ہیں, جس سے ہماری اکنامی آگے بوسٹ ہوں گی اور بڑھیں گی. ٹھیک ہے, اور اس سے دوسروں کو کیا نقصان ہوگا یا دوسروں کو کیا سبق ملیں گا وہ آپ خود جانتے ہیں. کریے, کم از کم یہ کر سکتے ہیں. 2 ہی کام میں اور آپ کر سکتے ہیں, دعا, اور دوسرا کچھ دے نہیں سکتے, کچھ بھیج نہیں سکتے, تو کم از کم دشمن جو اپنے اکنامی کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہوتا جا رہا ہے, کچھ تو اس کو احساس ہونے دو کہ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے, کچھ تو احساس ہونے دو. تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے, اپنے ملک کا پروڈکٹ کھائیں گے, اپنے ملک کے پروڈکٹس لیں گے, تو خود بخود اس کی عقل ٹھکانے. یہ ایک ہیومن بینگ کر سکتا ہے. ملکوں نے کیا کرنا چاہیے وہ آپ کو پتا ہے, لیکن ملک کیا کر رہے ہیں میں بول بھی نہیں سکتا ہوں. باقی مسلم ممالک کی کیا حال ہے آپ سب جانتے ہیں. کوئی اپنا پورٹ دے رہا ہے, کوئی اپنا سیٹلائٹ دے رہا ہے, کوئی اپنا آئل دے رہا ہے, کوئی اپنا انٹرنیٹ دے رہا ہے, سارے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ نفسا نفسی والا عالم ہے. ہم نے اب ایز اے ہیومن بینگ, ایک انسان ہونے کے ناطے, جو پورا یورپ کر رہا ہے, پورا امریکہ کر رہا ہے, پورا آسٹریلیا میں, اور ابھی بھی ہو رہا ہے, رشیا میں ایون ہو رہا ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں انسانیت کے لیے, چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ کیپٹلزم اور جس کو کہتے ہیں یہ کولونیزم آج بھی باقی ہے دنیا کے اندر, جو اس طرح سے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. بہرحال تو یہ 2 کام میں اور آپ کر سکتے ہیں, اور یقیناً جو لوگ ذمہ دار تھے اس امت کے, اللہ رب العزت ان کو پکڑ کریں گا اس مسئلے پر. یہ بالکل طے بات ہے, چونکہ وہاں جو حالات ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں, جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں جو نہیں معلوم ہو رہی, وہ اتنی دکھ بھری ہے, اتنی دکھ بھری ہے کہ وہ مطلب بول کے کوئی فائدہ نہیں. تو اب تو میں دیکھتا بھی نہیں اس کو, اس لیے کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں کر پا رہے, تو کریں گے کیا؟ دیکھنے سے اور تکلیف ہوتی ہے, اور سائیکولوجیکل آدمی ڈیموٹیویٹ, نیگیٹیوزم, ڈپریشن, ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن جو کر سکتے وہ تو کرو. لیکن بہرحال امت نے وہ بھی چھوڑ دیا. میں نے خاص غور کیا رمضان کے اندر, سب چیزوں کو بالا تک رکھ کے اپنا پیٹ بھرنا اور اچھے کھانوں کے لیے ہم نے سوچا تک نہیں کہاں سے آ رہا. یہ وہی پروڈکٹس ہے جن لوگوں کو وہ قتل کر رہے ہیں, اسی سے وہ طاقت بناتے ہیں, پھر ہمارے اوپر سوار ہوتے ہیں, پھر ہم کو جو جانوروں کے ساتھ قتل کرتے ہیں, پھر آپ خوشی سے وہ کر رہے ہیں. بہرحال ایک بائیکاٹ ہے, یا اپنے ملک کے پروڈکٹ کا فروخت کرو میں کہوں گا, تو وہ خود ختم ہو جاتا ہے. سیکنڈ آپ دعائیں کریں, باقی لوگ اللہ تعالیٰ جن کو جو طاقت دیا تھا ان سے ویسے سوال کرنے والا ہے. کسی نے ایک اہم سوال کیا تھا خاتون میں سے, وہ کر کے آخری انشاءاللہ لیں گے. ہم چٹ پر سوال تھا, اگر ہم شادی میں جائیں اور اپنی ٹینیجر بچیوں کو سمجھائیں کہ زیادہ میک اپ مت کرو, بال کھلے مت رکھو, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہماری آزادی چھین رہے ہیں, یا ہمارے اپنے بچوں کی اصلاح کس طرح کریں. اچھا ہے, اور بہت پریکٹیکل سوال کیا انہوں نے. بچیوں کو بول رہے ہیں, بچیاں سن نہیں رہی, ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں, بچیوں نے اپنے آپ کو ایسا کیوں سجایا, کس کو رول ماڈل بنایا, وہاں سے بات شروع ہوں گی. کہاں سے سیکھا یہ رول ماڈل بننا, ایسا سجنا, ایسا سنورنا؟ کہیں سے تو پروموشن ہوا, کہیں نہ کہیں سے ایجوکیشن ملا, تب انہوں نے کیا, اور وہ ریئل ایجوکیشن ہے جو انہوں نے میڈیا سے لیا. تو آپ نے ہمارا کام تھا بچوں کو بتایا ان کی آزادی کیا اور آزادی کیا نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میری آزادی کا معنی یہ ہے کہ میں تمہارا راستے مذاق اڑاؤں, اور میری آزادی بولنے کی میں کچھ ہی بول سکتا ہوں, تو پھر یہ آزادی نہیں ہے, غلط آزادی ہے. آپ سمجھے نا, اس کا بھی ایک لمٹ ہونا چاہیے. آزادی کے نام پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا بچوں کو بتانا چاہیے آزادی کی لمٹ کیا ہے, کس حد تک آزادی مانی جائیں, کس حد تک نہیں. جب ہم وہ تربیت کا مرحلہ چھوڑ دیتے, یاد رکھیے, جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے ماں بہت کوشش کرتی, باپ کرتا, لیکن ماحول, کزنس اور یہ اور وہ اطراف کے لوگ نہیں مانتے. بچیاں سمجھتے کہ دیکھو یہ تو اتنا اچھا تیار ہو کے جا رہے ہیں, ہم لوگ نہیں جائیں گے تو کیسا ہوں گا. تو آپ ان کو پھر پردے کی اہمیت, کیا دکھائے کیا نہ دکھائے, دنیا کا نقصان, آخرت کا عذاب, یہ سب بتائیے, تربیت کیجیے. انشاءاللہ تربیت کریں گے تو کچھ بات آئیں گی. اس کے بعد بھی اگر نہ مانے, آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے, باقی ان کی زندگی رہی. چونکہ حالات ویسے ہوتے جا رہے ہیں جیسا ویسٹ میں ہے,
بچوں کو آپ کچھ کرے تو بچے اب کنٹرول میں نہیں ہیں آپ کے، بڑوں کو جواب دے رہے ہیں، ٹیچرس کو جواب دے رہے ہیں، کسی کی عزت نہیں رکھتے، اور لڑکیوں میں تو ایک نیکسٹ لیول کا کریز چل گیا، مطلب عورت ہے بولے تو اب کیا کریں گی، آپ بھی ختم ہو جاتے ہیں، مطلب ماں باپ کو چیلنج کر دے رہے، اس سچویشن میں لا رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا اچھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد بھی ایسا ہو جائے تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اصلاح کریں گے، اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔